تمام لوگوں سے میں گزارش کروں گا، حسن اللہ یاری کو، ببوا کو، اس کی پوری ٹیم کو، تمام رافضیوں کو، کھلے چھپے ہرے نیلے کالے پیلے جتنے ہیں سب کو میسج کرو کہ حسن اللہ یاری، میں کہتا ہوں اللہ کی قسم، وہ فاحشہ کا لڑکا، وہ زانیہ کا بیٹا، خدا کی قسم زہر کا پیالہ پی لے گا، تختہ دار پہ لٹک جائے گا، غار میں چھپ جائے گا، وہ مجھ سے مناظرہ کر ہی نہیں سکتا ہے، اس میں دم ہی نہیں ہے مجھ سے ارے وہ مناظرہ نہ کرنے کے لیے تو اتنے بہانے کر رہا تھا۔ الحمدللہ 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 رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، لعنۃ اللہ علی الرافضین المرتدین الی یوم الدین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، صدق اللہ العظیم۔ برادران اہل سنت، سامعین محترم، آج کے اس لائیو آنے کا مقصد احباب اہل سنت کی جانب سے وہ چند سوالات ہیں جو انٹرنیٹ پر گردش کر رہے ہیں اور وہ مجھ سے رابطہ نہیں کر پا رہے ہیں، مختلف سائٹس پر وہ اپنے کمنٹس وغیرہ کر رہے ہیں، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ان تمام سوالات کا مختصراً اور جامع جواب میں دوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں 13 تاریخ کو جو تماشا ہوا اور جو چالیں چلی گئی، جو مکاری کی گئی، تو اس وقت بہت سے لوگ اس دھوکے کو سمجھ نہیں پائے اور بدگمانی کا شکار ہوئے۔ ابھی میں نے قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 ہے کہ اے ایمان والو، اگر فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کرو، ایسا نہ ہو کہ تم اس کی بات کو مان لو اور اس کے بعد پھر فتنے کھڑے ہوں، فساد ہوں، ناچاقیاں ہوں، بدگمانیاں ہوں۔ اس سلسلے کو روکنے کے لیے بہتر ہے کہ فاسق کی لائی ہوئی بات کی خوب اچھے سے چھان بین کی جائے۔ 13 جون 2025 کو حسن اللہ یاری نے اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل کے اوپر جو 2-4-10 دن پہلے اس نے لنک لگائی تھی، اس لنک پر وہ آ کر بیٹھا، اور جیسا کہ اس کی عادت ہے کہ مجھ سے بات کرنے کے لیے وہ اکیلے نہیں آتا ہے، پوری ٹیم کے ساتھ آتا ہے۔ وہ سارے اس کے دوست احباب فریم کے اندر جمع تھے، وہ ان سے باتیں کر رہا تھا، للکار رہا تھا، دھاڑ رہا تھا، اور مجھے جو ہے احباب کے میسج پہ میسج، فون پر فون، حتیٰ کہ میرے ساتھ جو بچے بیٹھے ہوئے تھے ان تک کو فون آنے لگے کہ حضرت کو کہیے آئیے آئیے آئیے۔ میں نے کس حد تک کوشش کی، کب تک کوشش کی، میرے ساتھ کیا کیا معاملات پیش آئے، یہ بغیر جانے سمجھے مجھ سے پوچھے۔ لوگوں نے کیا کیا، بدگمانیاں شروع کر دی، طرح طرح کی باتیں شروع کر دی۔ پھر بعد میں جب ہم نے چھوٹی چھوٹی کلپس اپنے واٹس ایپ چینل کے ذریعے بھیجنا شروع کیا اور یوٹیوب پہ بھی اپلوڈ کیا، بعد میں حضور مفتی اعظم مہاراشٹرا مفتی محمود اختر القادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا بھی اسٹیٹمنٹ آیا، بیان آیا۔ آپ کے بھانجے حضرت مولانا مفتی فہیم القادری صاحب دامت برکاتہم نے بھی ایک بہت اچھا خطاب 14 تاریخ کو بھیونڈی کے سرزمین پر عرس فاتح بھیونڈی کے موقع پر فرمایا، اور اس کے بعد میری تقریر بھی ہوئی۔ اور پھر جو ہمارے سنی حساس بچے انٹرنیٹ پر دین و سنیت کا کام کرتے ہیں، انہوں نے نلہ یاری کی پول کھولنا شروع کیا، تو کافی حد تک بدگمانیاں لوگوں کی دور ہو گئی۔ آج میں کوشش کروں گا کہ اس گفتگو میں جو چند سوالات لوگوں کے ہیں، میں ان کے سوالات کو لے کر اس کا جواب دوں۔ تو مجھے امید قوی ہے، اصل میں اس میں 3 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ جو شروع سے ہمارے ساتھ اپڈیٹ تھے تو وہ کسی کے بہکاوے میں نہیں آ رہے۔ ایک ایسے تھے جو آئے گئے پورا نہ ادھر کا سنا نہ ادھر کا سنا، وہ بدگمانی کا شکار ہو گئے۔ تیسرے وہ تھے جنہوں نے صرف اس طرف ہی کا سنا، ادھر دھیان ہی نہیں دیا، وہ پوری طرح بدگمان ہو گئے۔ اب جو آدھا ادھورا سننے والے تھے تو ان میں سے بہت سو کی اصلاح ہو گئی، بہت سو نے اپنے کمنٹ سے رجوع کیا، اپنے الفاظ سے رجوع کیا، براہ راست میرے احباب کو فون کر کے اطلاع دی کہ ہم حضرت سے معافی چاہتے ہیں،
بلکہ میں ایک بات بتا دوں کہ ہمارے علاقے میں ایک صاحب ہیں جو رکشہ ڈرائیور ہیں، اور ان کو کسی نے خلافت بھی دے رکھی ہے، پیر صاحب ہیں، تو ان پیر صاحب نے بھی مجھے باقاعدہ ایک میرے بچے کے ذریعے فون کر کے معافی مانگی کہ حضرت میں بدگمان ہو گیا تھا، اس کے فریب کو نہیں سمجھا، لیکن جب حقائق دھیرے دھیرے آ گئے تو میری آنکھیں کھل گئی، اللہ و رسول کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ تو مجھے بہت خوشی محسوس ہوئی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ 9 تاریخ سے ہی میں نے اپنا جو مشہور نمبر ہے 9820672770 وہ بند کر دیا ہے۔ بقرعید گزر چکی، نمبر میں نے بند کیا، واٹس ایپ ڈیلیٹ کیا۔ اب ایسے میں اگر بابا ہو، کوئی بھی ہو یا عام لوگ ہوں، مجھ سے رابطہ کرتے ہیں فون واٹس ایپ پر، تو نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میں نے تقریریں کرنا بند کر دی ہیں۔ اب لوگ تقریروں کے لیے، مسائل کے لیے، بحث و مباحثے کے لیے فون لگاتے ہیں، تو میرے دوسرے معاملات میں خلل ہوتا، اس لیے میں نے سرے سے نمبر بند کر دیا۔ لیکن جس رات حسن اللہ یاری اپنی آئی ڈی پہ لائیو آیا تھا، تو اس وقت میں بھی اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل سنی جمیعت الاحناف پہ لائیو آیا تھا، 3-4 مرتبہ وہ لائیو ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں، اور میں نے کہا یہ ایک نمبر دے رہا ہوں، اس پر لنک بھیجو۔ تو ایک تو وہ جب لائیو آیا تو اس نے کمنٹ میں پن کر کے ایک لنک لگائی تھی، وہ کامن لنک تھی، تو ایسا تھا کہ اس کے ذریعے اگر کلیم حنفی نام سے کوئی آتا ہے تو ہم ایکسیپٹ کریں گے۔ تو اب لوگوں کے کئی سوالات ہیں، جیسے مثال کے طور پہ میں نے کچھ لکھ رکھا ہے کہ چیلنج غلط تھا، شرائط غلط تھے، حضرت نے جھوٹی قسم کھائی، اپنا لنک بناتے، گھر میں بیٹھتے، لائبریری میں بیٹھتے، گاڑی میں کون سا مناظرہ ہوتا ہے نا، اس طرح کی چند باتیں ہیں۔ حالانکہ اس کا جواب کافی حد تک لوگوں کو مل چکا ہے، اور سید حسنین بقائی صاحب نے بھی ٹیکنیکل لائن سے اس کی بہت اچھی پول کھولی ہے، ہمارے واٹس ایپ چینل میں نے اس کی لنک دی ہے، آپ اسے ضرور سماعت کریں۔ تو جو لنک اس نے دی تھی، میں اس پر جب وہ لائیو آیا اور مجھے میسیجز آنے لگے، تو ہمارے واٹس ایپ چینل کے اندر ہماری احباب کی بات ہونے لگی۔ میں نے کئی بار اس پر ٹرائی کیا، لیکن وہ لاک تھا، اس میں انٹری نہیں کر پا رہا تھا، جا نہیں پا رہا تھا۔ پھر جب میں نے قوم کو یہ بات بتائی فی الفور اسی وقت کہ دیکھو یہ لاک ہے، میں اس میں انٹری نہیں کر پا رہا ہوں، میں کیسے جاؤں گا اس میں، تو پھر ہوا یہ کہ ایک اسپیشل لنک دی گئی۔ اسپیشل لنک کے ذریعے بھی میں نے کئی بار کوشش کی، گھر سے کار تک، مزار شریف میں جا رہا تھا، بیچ میں احباب ملے، بچے ملے، پھر واپس ریٹرن میں گھر پر آیا، ریٹرن آنے کے بعد بھی میں نے کوشش کی، تو 2-3 بار جو میں کنیکٹ ہوا اسپیشل لنک کے ذریعے، کیا حشر ہوا اس پر بھی میں تبصرہ کروں گا۔ سر دست میں چند سوالوں کے جوابات دینا چاہتا ہوں۔ اس میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ آپ نے بنارس کی تقریر میں حضرت عباس اور حضرت باقر کے نام کو بگاڑا، اور 12 تاریخ کو جو آپ نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی، اس میں حضرت امام مہدی کا مذاق اڑایا، تو اس طرح کی باتیں، تو میں وہ تمام سوالات لیتا ہوں۔ نمبر 1، کل ایک گجرات کے پیر صاحب ہیں، ان کی لنک میرے نظر سے گزری، ویڈیو نظر سے گزری، ان کو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ ابھی میں اگر ان کا ویڈیو اٹیچ کروں گا تو پھر لوگوں کی ایک بری عادت یہ ہے کہ میں اگر کسی کا نام لیتا ہوں تو اس کے پیج پر، اس کی آئی ڈی پر جا کر اس کو دیکھتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں، بھلے بیڈ کمنٹ کرنے کے حساب سے ہی کرتے ہیں، لیکن کیا فائدہ ایسے فالتو لوگوں کو سننے کا؟ ایسے فالتو لوگوں کی اچھی بات بھی نہیں سننی چاہیے۔ تو خیر وہ کوئی بہت ایسے علاقے کے ہوں گے جن کو 2-4-10 لوگ جانتے ہوں گے۔ تو ان پیر صاحب کی متی ماری گئی ہے، کہتے ہیں کہ چیلنج دینے والا دعویٰ کرنے والے سے بڑا بدبخت ہے معاذ اللہ، یعنی جو شیخین کو کافر کہہ رہا ہے نلہ یاری، اس سے زیادہ بدبخت یعنی پھوٹے نصیب والا میں ہوں جو میں نے چیلنج دیا۔ میں پیر صاحب کو کہوں گا آپ نے حدیث و قرآن کا گہرائی سے مطالعہ کیا؟ نہیں کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے وجود خدا پر بحث کی یا نہیں کی؟ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے نمرود سے خدا کے وجود پر بحث کی یا نہیں کی؟ یہ قرآن کے اندر ہے یا نہیں ہے؟ 3 پارے میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے نجران کے عیسائیوں سے بحث کی یا نہیں کی نا؟ پھر اسی طریقے سے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نے دہریوں سے خدا کے وجود پر بحث کی یا نہیں کی؟ کیا ان لوگوں کو خدا کے وجود پر بھروسہ نہیں تھا؟ بحث کرنے والوں تھا، یقیناً تھا، قطعاً تھا، لیکن اس کو قائل کرنے کے لیے اور عوام کو اس کے شر سے بچانے کے لیے بحث کی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ چیلنج کرنے والے کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس میں شک ہوتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے امام اوزاعی رحمہ اللہ سے
فاتحہ خلف الامام کے مسئلے میں بحث کی یا نہیں کی؟ حالانکہ یہ ایک سراسر اختلافی مسئلہ، اس میں دونوں طرح کے قول موجود ہیں، پھر بھی امام اعظم ابو حنیفہ نے ان سے بحث کی۔ حتیٰ کہ روضہ رسول کے پاس حضرت امام باقر سے سیدنا امام اعظم نے قیاس کے صحیح ہونے پر بحث کی نا۔ تو ایک عرصہ دراز سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ قائل کرنے کے لیے، لوگوں کو شر اور فتنے سے بچانے کے لیے بات کی جاتی ہے۔ پیر صاحب عجیب دماغ کے آدمی ہیں، ان کو اتنی موٹی بات نہیں سمجھ میں آتی ہے۔ تو جو شخص امریکہ میں بیٹھ کر شیخین کریمین، یعنی ایسی پاک ہستیاں، ایسی عظیم ہستیاں کہ جن کی تربیت ہی وحی الہی کی روشنی میں ہوئی ہے، اور جن کا ایمان بقول آپ کے ہی ایمان نہیں، ایمان کامل ہے، اسلام نہیں، اسلام کامل ہے، وہ ہر اعتبار سے کامل، اکمل، مکمل ہے، تو جب ان پر بھونک رہا ہو تو ظاہر سی بات ہے یہ غیرت ایمانی کا تقاضا ہے کہ ہم آگے آ کر اس کو جواب دیں گے۔ وہی کیا میں نے 19 اپریل کو کلکتہ کی سرزمین سے اسے چیلنج دیا۔ 15 مئی کو میں نے شرائط پیش کی۔ خدا کی قسم ایک بات مان کر چلیے کہ جسے لوگ اس کی چالاکیوں کے سبب دلائل سے گھیر نہیں پاتے تھے، اسے شرائط میں اٹھا کر پٹکا ہے میں نے۔ یہ شرائط وہ تھی جو اس کے گلے کی ہڈی تھی، مرتا کیا نہ کرتا، چرسیوں گنجیڑیوں کی ایک ٹیم کے ساتھ ہفتے میں 2-3 بار لائیو آ رہا۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے 10 کو وعدہ کیا تھا، قسم کھائی تھی۔ میں نے 12 تاریخ والے ویڈیو میں بھی کہا ہے کہ میں نے یہ قسم نہیں کھائی کہ میں 10 کو شرائط پر بات کروں گا، بلکہ اس کے پہلے میں نے پوسٹ پون کیا تھا کہ یہ خود کہتا ہے میں گھاس نہیں ڈالتا، میں تھوکتا نہیں، میں توجہ نہیں دیتا، میں ایسے لوگوں کو سنتا نہیں، تو پھر کیسے مناظرہ ہوگا؟ جبکہ مناظرے کے لیے دونوں کا ایک دوسرے کی باتوں کو سننا، غور کرنا، دلائل پر غور کرنا یہ ضروری ہے۔ اس لیے مناظرہ پوسٹ پونڈ ہے۔ پھر ہلہ مچائے تو میں نے 12 کو ویڈیو ڈالا، اور میں نے 12 کو ویڈیو ڈال کر کیا کہا ذرا اسے آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ عادت شرطیں جو میں نے لگائی تھی، میں نے اللہ کی کتاب سر پہ بات کو مؤکد کرنے کے لیے، اور میں کتاب اللہ کو سر پہ رکھ کر کہہ رہا ہوں کہ میں حسن اللہ یاری سے ایمان شیخین پر ایک ہی بات پر مناظرہ کروں گا، اور یہ ساری 16 شرطیں میں منسوخ کرتا ہوں۔ بس وہ مناظرے میں پہلے کوئی واسطہ، کوئی رابطہ نہیں، سیدھا آئے ویڈیو میں، ڈائریکٹ میرے نام پر ویڈیو۔ اہمیت دینی پڑے گی، مناظرہ کرنا ہے تو آ کر کہے میں کلیم حنفی رضوی سے ایمان شیخین پر مناظرے کے لیے فلاں دن ان کی لنک پر، اور سہولت اگر تجھے میری لنک پر نہیں آنا ہے تو میں تیری لنک پر آتا ہوں۔ 16 شرطیں بھی یہ جو شرطیں رکھی تھی ہم نے سابقہ، وہ 16 شرطیں ختم کر دی ایک نئی بات کے ساتھ۔ تو تیری لنک دے، میں تیری لنک پر آتا ہوں۔ بس بات یہ جیسے ہی میں آؤں تو ابو بکر و عمر کو نام کے ساتھ کافر ثابت کر، میں نام کے ساتھ جنتی ثابت کروں گا۔ اگر تو ثابت نہیں کر سکا اور میں بھی ثابت نہ کر سکا تو میری ہار کا اعلان کرنا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، 1 منٹ 7 سیکنڈ کی آپ نے ویڈیو دیکھی میری، یہ 12 تاریخ کو میرے چینل پر پوری ویڈیو اپلوڈ ہے۔ اس میں میں صاف کہہ رہا ہوں کہ حسن اللہ یاری، یہ جو چالیں تم چل رہے ہو لوگوں کو لے کر بیٹھنے کی، یہ چھوڑ دو۔ تم صرف اتنا کہو کہ کلیم حنفی سے میں 1 بائی 1 اکیلا تنہا ایمان شیخین پر مناظرہ کروں گا۔ میں نام کے ساتھ کافر ثابت کروں گا، آپ نام کے ساتھ جنتی ثابت کرو۔ اب جس کا نام کے ساتھ جنتی ہونا ثابت ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے اس کی موت کفر پر نہیں ہوئی، اس کی موت معاذ اللہ اسلام کے سوا کسی دین پر نہیں ہوئی، وہ ارتداد کی حالت میں نہیں مرا، وہ مومن کامل ہو کر مرا، چونکہ زبان رسالت نے انہیں کئی موقعوں پر جنت کی بشارت دی ہے۔ جب میں نے یہ کہا تو کیا حسن اللہ یاری نے یہ ویڈیو بھی میری سنی؟ نہیں سنی۔ اس کا جواب دیا؟ نہیں دیا۔ پھر 13 کو میرا وہاں جانا بنتا ہی نہیں تھا۔ میں ہاتھ جوڑ کر احباب سے گزارش کروں گا، خدا را کچھ بولنے سے پہلے سوچا کریں، اللہ و رسول کے فرامین پر دھیان دیا کریں کہ ہم کیا بول رہے ہیں، اس کا وبال کہاں تک پہنچے گا۔ قرآن میں اللہ ارشاد فرما رہا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، فرما رہا کہ ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، کیونکہ بہت مرتبہ کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے۔ مومن کے بارے میں، خاص طور سے عالم دین کے بارے میں اس طرح بولنے سے بچو۔ آپ نے کمنٹ کر دیا، اللہ نہ خواستہ آئی ڈی بلاک ہو گئی، آپ مر گئے، ہیک ہو گئی، آپ کا کمنٹ پڑا رہا، اس کو پڑھ کے لوگ بدگمان ہوتے رہے۔ ملائکہ جو کرامن کاتبین ہے، لکھنے والے ہیں،
وہ آپ کے نامہ اعمال میں گناہ لکھتے جا رہے ہیں۔ خدا را جتنے ایسے بیڈس کمنٹ آپ نے کیے ہیں بے سوچے سمجھے ان کو ڈیلیٹ کرو۔ بہت سو نے رجوع کر دیا۔ اب ان رافضیوں کی چالیں دیکھو، ان کمنٹس کا اسکرین شاٹ کر کے باقاعدہ ویڈیو بنا کر ڈال رہے ہیں۔ حرکتیں تو انہوں نے بہت ٹچی کی، آپ ویڈیو میں آخر تک بنے رہیے، کچھ ایسے حقائق آپ کو دکھانے ہیں کہ پھر آپ کی رائے خود بخود بدلے گی کہ جو قوم اتنی نچلی سطح پر اتر سکتی ہے دشمنی میں، وہ کیا کچھ نہیں کر سکتی ہے۔ اس ویڈیو میں میں نے کیا کہا تھا؟ میں نے یہی تو کہا تھا کہ یہ 12 تاریخ کا ویڈیو اور میرے چینل پر ہے، اور 13 کو وہ لائیو آیا تھا، 12 جون کو، کہ حسن اللہ یاری کہے کہ میں مفتی کلیم حنفی سے ایمان شیخین پر ان کی لنک پر یا اپنی لنک پر اکیلے مناظرہ کروں گا تو میں آنے کو تیار ہوں، لیکن اس نے ایسا کوئی اعلان نہیں کیا، چونکہ وہ مر جائے گا، اس طرح کا وہ مناظرہ کر ہی نہیں سکتا۔ میں شروع سے سمجھا رہا ہوں، وہ 13 کو آیا، للکار رہا ہے، چلا رہا ہے، میں خالی بیٹھا ہوں، یوں ہے، لوگ مجھے فون پہ فون کر رہے ہیں۔ پھر میں نے کئی بار ٹرائی کیا، کوشش کی، میں آپ کو میری کوششوں کا حال بتاتا ہوں، آپ خود ملاحظہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ میں حسن اللہ یاری کو جوائن نہیں کر رہا ہوں، وہ دیکھیں یہ میرا یوٹیوب ہے، وہ لنک ہے جو اس نے دی ہے، یہ اس پہ میں نے کلک کیا، یہ میرا نام آیا کلیم حنفی، یہ اوکے کیا میں نے۔ کیا لکھ کر آ رہا ہے؟ ہوسٹ ہیز بلاکڈ، یعنی جو ہوسٹ کر رہا ہے اس نے آپ کو لاک کر رکھا ہے۔ میں نے یہ 50 مرتبہ کوشش کی، ابھی 10:47 ہو رہے ہیں ہندوستان میں، 13 جون 2025۔ اب ہمارے جو بچے ہیں انہوں نے اس سے پاسپورٹ بھی مانگا ہے۔ یہ دیکھیے آفتاب عالم رضوی نے باقاعدہ اس خبیث جعفر کاظمی رافضی سے پاسپورٹ مانگا کہ اس آئی ڈی کا پاسپورٹ دو، اس نے کوئی رپلائی نہیں دیا۔ پھر انہوں نے اس کو باقاعدہ کال کیا، کال کر رہا ہوں، اٹھا نہیں رہا ہے حرام خور، نمبر بھیجیے، یہ شیئر کر دیجیے حضرت چینل پہ۔ تب تک یہ 57 سیکنڈ کا ویڈیو آپ نے دیکھا، یہ میرے گھر سے 10:47 یعنی 11:15 کے قریب میں ویڈیو بنا رہا ہوں۔ ٹرائی تو میں پہلے سے کر رہا ہوں، وہ 9:30 کا ٹائم تھا، لیکن 9:30 پہ وہ لائیو نہیں آیا، اس کو لائیو آنے میں 10-15 منٹ کی دیری ہوئی، تو تب سے میں ٹرائی کرتا جا رہا ہوں۔ پھر مجھے خیال آیا کہ چلو بھائی کیوں نہ میں اس کی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کروں، تاکہ بعد میں کبھی ایسی کوئی نوبت آئے تو میں قوم کو دکھا سکتا ہوں۔ تو پھر میں نے یہ چیز مطلب کیمرے میں ریکارڈ کی کہ 10:47 پر بھی میں اس کو ٹرائی کر رہا ہوں، لاک دکھا رہا ہے، لنک لاک ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ سب آ رہے ہیں، آپ نہیں آ پا رہے ہیں، سب آ رہے ہیں، آپ نہیں آ رہے ہیں۔ عجیب باتیں کر رہے ہیں کہ فون فلائٹ موڈ پہ ڈال دیا، فون فلائٹ موڈ پہ ڈالنے سے کیا؟ ارے دیکھو اس وقت بھی میرا فون فلائٹ موڈ پر ہے، دکھ رہا ہے آپ حضرات کو؟ دیکھیے اچھے سے دیکھیے۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے بہت زیادہ فونز آتے ہیں، میں نے پروگرام کرنا بند کر دیا ہے، تقریریں وغیرہ، کچھ لوگ مسائل پوچھنے، کچھ گالی گلوچ کرنے، کچھ بیہودہ ٹائم پاس، اس طرح کی باتیں، تو میرے کاموں میں خلل ہوتا ہے، اس کے لیے میں فلائٹ موڈ پہ ڈالتا ہوں۔ لیکن کیا فلائٹ موڈ پہ ڈالنے کے بعد بھی چلتا نہیں ہے؟ باقاعدہ یوٹیوب چل رہا ہے، ہر چیز چل رہی ہے، ہر چیز چلتی ہے، کیونکہ یہ وائی فائی سے کنیکٹ ہے۔ تو بہرحال اس کو میں نے ٹرائی کیا، لیکن اس نے کوئی رسپانس نہیں دیا، وہاں میں بلاک تھا۔ تو جب میں 11:15 سے کوشش کر رہا ہوں تو ایک وقت ہوتا ہے، ایک لیمٹ ہوتی ہے، 1 بجے کے قریب پھر میں میں نے کہا چلو میں درگاہ شریف جاتا ہوں اور چائے وغیرہ پی لوں گا، پھر زیارت کر کے ریٹرن آؤں گا۔ لیکن ہوا یوں کہ بیچ میں مجھے کچھ احباب ملے، بچے ملے کہ ہم بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو اس کے ساتھ دیکھیں، لیکن حضرت کیا معاملہ ہے؟ تو میں نے ان لڑکوں کے سامنے بھی کار میں ٹرائی کیا، آپ حضرات وہ بھی دیکھ لیں، ایسا نہیں ہے کہ میں نے وہاں سے ٹرائی نہیں کیا۔ دیکھو جان بوجھ کے دکھا دیا، میں کب سے اس کی دی ہوئی پیشل لنک پہ بیٹھا ہوں، اور یہ 9 بجے سے ہو رہا ہے۔ دیکھیے کیا ہے، انیبل ٹو کنیکٹ، پڑھ لو دیکھ لو ہاں دیکھ لو آپ حضرات، دیکھ لو۔ تمہیں حسن اللہ یاری او مکاری دیکھا، پھر کاٹ دیا۔ ویڈیو بناؤ آپ حضرات، دیکھیے پھر کاٹا، ڈسکنیکٹ، دیکھ لو ڈسکنیکٹ، کلیم حنفی ڈسکنیکٹ۔ آئی سمجھ میں بات؟ جب سے سمجھا رہا ہوں سنیوں کو، میں سنیوں تمہارا عالم پیچھے نہیں ہٹا۔ حضرات یہ 59 سیکنڈ کا ویڈیو آپ نے دیکھا، میں کار میں ہوں، جا رہا تھا درگاہ شریف پہ، بچے ملے، ان کے سامنے میں نے ٹرائی کیا۔ یہ وہ اسپیشل لنک ہے، جب میں نے لائیو میں آ کے بتایا نا کہ یہ جو کامن لنک اس نے کمنٹ میں پن کیا ہے، اس کے ذریعے میں نہیں جا پا رہا،
تو وہ کہہ رہا ہے کہ خدا کی قسم میں نے دیکھا ایک آیا تھا کھانے کی پلیٹ تھی، تو اسی وقت میں نے بچے سے ویڈیو بنایا، بتاؤ یہاں کہاں کھانے کی فلیٹ ہے؟ جس فلیٹ میں بیٹھا ہوا ہوں اس میں فیملی نہیں رہتی، فیملی میری دوسری فلیٹ میں رہتی، یہ صرف علماء کے ٹھہرنے کے لیے، مہمانوں کے ٹھہرنے کے لیے، ملاقات کے لیے وغیرہ وغیرہ۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جب میں بچوں کے ذریعے، جو اس نے اسپیشل لنک دی کہ ہم نے اسپیشل لنک بھیجی، میں جا رہا ہوں تو میں میٹنگ روم میں ہوں جہاں سے اسے مجھے ایکسیپٹ کر کے بات کرنی ہے، ہیبت کے مارے مجھے ایکسیپٹ نہیں کر رہا، پھر شرم کے مارے اس نے مجھے ایک دو بار ایکسیپٹ کیا، تو ایک بار کیسے ایکسیپٹ کیا؟ میوٹ کر دیا۔ آپ کو میں اس کا ثبوت دیتا ہوں کہ اس نے کس طرح مجھے میوٹ کیا ہے، دیکھیے میں بول رہا ہوں، میری وائس اس تک پہنچ نہیں رہی، اور میرا خوف اتنا ہے بابا کو، بابا کہتا مجھے ہٹاؤ مجھے ہٹاؤ، سنیے مجھ کو ہٹاؤ، مجھ کو ہٹاؤ۔ یا بایا کہہ رہا تھا لنک کام نہیں کر رہا، اب لنک پہ آ گیا۔ ہٹا دو مجھ کو۔ آپ کو کیوں ہٹاؤں؟ آپ اور گاڑی میں بیٹھ، بابا 3 مرتبہ کہہ رہا مجھ کو ہٹاؤ مجھ کو ہٹاؤ، اور میں باقاعدہ ہوں لیکن میری وائس کام نہیں کر رہی۔ کیا اتنے کھلے ثبوت کے بعد بھی مسلمانوں کو ان کفار و مرتدین کہ جو باعظمت شخصیات نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پہلو میں لیٹنے والوں کے اسلام کا انکار کرتی ہے، ان کفار کی باتوں پہ بھروسہ ہے، ایک عالم دین کی بات پہ بھروسہ نہیں؟ گھر میں میں نے ٹرائی کیا لاک، کار میں نے ٹرائی کیا تو ایک بار تو مجھے لے لیا، اور ایک بار میٹنگ روم سے ہی مجھے آؤٹ کیا، ایک بار کیا کیا میرا فوٹو لگا دیا فریم میں کہ ہے بات نہیں کر رہے، اور حالانکہ میں نہیں تھا، مجھے ڈسکنیکٹ کیا گیا، میں اس کا پروف آپ کو دیتا ہوں، ڈسکنیکٹ، اور باقاعدہ لکھ کر آ رہا ہوسٹ ہیز ڈسکنیکٹ، یعنی جو ہوسٹ کر رہا ہے نلہ یاری کا خاص آدمی جعفر کاظمی، وہ آپ کو ڈسکنیکٹ کر رہا ہے۔ یہ دیکھیے آپ حضرات، سنیوں دیکھو میں نے نام لکھا کلیم حنفی، پاسورڈ فرنٹ کیمرہ جوائن کال، یہ میں نے کال کیا، یہ دیکھو میں آ رہا ہوں، اب مجھے یہ لیں میں بات کروں گا، یہ لیں مجھے کال پر، میں خدا کی قسم جو ہے نا بار بار ٹرائی کر رہا ہوں، یہ میرے ساتھ کھیل کھیل رہا ہے، اسی لیے میں نے کہا تھا مناظرے میں کہ مناظرہ ہماری لنک پر ہوگا اور ایمان شیخین نامزد تکفیر ثابت کرنی ہوگی۔ دیکھو یہ مکار مجھے لے نہیں رہا ہے، یہ مجھے ایکسیپٹ کر سکتا ہے، نہیں کر رہا ہے مجھے ایکسیپٹ، یہ وہ لنک ہے جو اس نے اسپیشل بھیجی تھی، اس کے ذریعے میں اس کے پاس جا رہا ہوں، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو ہے سنیت کو دھوکہ، معاذ اللہ برے سنیوں کو دھوکہ دیا اور سنیوں کا سر نیچے ہوا، کیسے نیچے ہوا؟ میں بار بار جا رہا ہوں، یہ دیکھیے مجھے لے نہیں رہے، حضرات بیٹھے ہوئے لوگوں کو میں نے کہا ویڈیو بناؤ تاکہ پتہ چلے، جی ہاں نہیں لے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل سلیم عطا فرمائی ہے، قرآن کہتا ہے افلا تعقلون، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے ہو؟ یہ مکاری دیکھو کہ کامن لنک بلاک، ایک بار میں میٹنگ روم تک پہنچا، میٹنگ روم تک کئی بار پہنچا، مجھے ایکسیپٹ نہیں کیا گیا، ایک بار مجھے فریم میں لگایا گیا، ایک بار میوٹ کیا گیا، ایک بار ڈسکنیکٹ کیا گیا، اور جب مجھے لے ہی لیا گیا ہے تو اب لوگوں کے بے مطلب کے سوالات کہ حضرت آپ کو گھر میں ہونا چاہیے لائبریری میں نہیں، اس کی حیثیت کیا ہے کہ جو میں اس کے لیے لائبریری میں بیٹھوں؟ کیا میرے پاس لائبریری نہیں ہے؟ جی ہاں بہت بڑی ہے اور بہت عالی شان لائبریری ہے۔ حضرت مفتی محمود اختر دامت برکاتہم العالیہ جو مفتی اعظم مہاراشٹر ہے اور ہمارے مرکز کے معتمد ہے، ان کے دارالافتاء میں ہزاروں کتابیں تمام علوم و فنون کی اور تمام مسلک والوں کی موجود ہے، میں وہاں بھی جا کر بیٹھتا۔ اگر یہ آ کر کہتا 12 کے بعد کہ ہاں آپ اپنا لنک دیجئے یا میں لنک دیتا ہوں، اپن دونوں ہی مناظرہ کریں گے، تو خدا کی قسم میں لائبریری میں ہی جا کر بیٹھتا۔ مجھے یہ تھا کہ بھئی جب یہ مسلسل مجھے اگنور کر رہا ہے، مناظرے کا چیلنج میرا، شرطیں میری، مناظرہ مجھ سے ہونا ہے، دلائل کی کاٹ مجھے کرنی ہے، اس بات میں دلیلیں مجھے دینی ہے، ساری چیزیں مجھ سے، تو پھر یہ وہ لوگ جن کو سورۃ الفاتحہ تک پڑھنی نہیں آتی ہو، ایسے بے ادب گستاخ لوگوں کو لے کر بیٹھنے کا کیا مطلب ہے؟ پھر میں 13 کو کیوں جاؤں؟ 13 کو میرا جانا بنتا نہیں تھا، لیکن پھر بھی لوگوں کے بہت زیادہ پریشر، میسیجز، بھولے بھالے لوگ اتنے بھولے بھالے ہیں کہ 2-3 دن کے بعد جب اس نے پریمیم ورژن اپلوڈ کیا، نیچے ریڈ کلر میں لکھ کے آ رہا ہے پریمیم ورژن، تو لوگ سمجھ رہے ہیں وہ لائیو، پھر مجھے میسج کر رہے ہیں کہ حضرت آپ تشریف لے جائیے، وہ لائیو آیا۔ میں نے کہا اللہ کے بندو، وہ پرانے ویڈیو میں سے کاٹ چھانٹ کر ایک ویڈیو بنا کر ڈالا گیا ہے، وہ نیا کچھ نہیں ہے۔ لوگ اتنے زیادہ بھولے ہیں، سمجھتے نہیں بات کو۔ بہرحال میرا جانا بنتا نہیں تھا، اب میں گیا، سیدھی بات ہے میں جہاں سے ہوں وہیں سے بات کروں گا۔
اگر تو دلیل دیتا اور میں دلیل کے کاٹ نہ کرتا تو تب بات تھی. میں کار میں بیٹھوں کہ کہیں بھی بیٹھوں، تیری حیثیت تو یہ ہے کہ تجھ سے کوئی باتھ روم میں بیٹھ کر مناظرہ کرے، یعنی وہ مقام بھی تیری حیثیت سے زیادہ کا اچھا ہے. سیدھی بات ہے، جو ایمان شیخین پر بھونکے ایسے کامل و اکمل لوگوں کے ایمان پر کہ جن کے ایمان کو اگر ایک پلے میں رکھا جائے اور پوری امت کے ایمان کو ایک پلے میں رکھا جائے، اللہ کی قسم ان کا ایمان غالب آئے گا. ایسے ایمان والے ہیں یہ، تو ان پر بھونکنے والے کو کار میں بیٹھے، ایسا کہیں لکھا تھا آپ کار میں مناظرہ نہیں کر سکتے، آپ لائبریری میں ہی کرنا ہوگا، گھر میں نہیں کر سکتے، راہ چلتے نہیں کر سکتے، جنگل میں، جھاڑی میں، پہاڑی میں، کھاڑی میں، ندی میں، نالے میں مناظرہ نہیں کر سکتے؟ مناظرہ مجھ سے کرنا تھا. اچھا مکاری دیکھیے، جب تک میں نہیں آ رہا تھا یہ کیسے للکار رہا تھا، کیسے دھاڑ رہا تھا، کیسے چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا. یہ ذرا سماعت فرمائیے. اگر یہ شخص آ جاتا ہے تو اور بات نہیں ہوگی، صرف مناظرہ ہوگا، صرف مناظرہ ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ 7 سیکنڈ والی آڈیو کے اندر یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ شخص آتا ہے تو صرف مناظرہ ہوگا اور بات نہیں ہوگی. یہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ شخص اگر آتا ہے تو صرف مناظرہ ہوگا اور بات نہیں ہوگی. اچھا اب جب میں آ گیا تو میں نے کیا کہا؟ لوگ سنتے نہیں نا برابر. میں نے آتے ہی کیا کہا؟ ہنسا، مذاق کیا، ٹھٹا کیا، گالی دی، کیا کیا میں نے؟ ذرا آپ سماعت کریں. آگے بھائی چلیے کیوں ہٹائیے؟ ٹھیک ہے کیوں ہٹا؟ جی جی تیری ہمت نہیں ہے تو کلیم حنفی سے گالی نہیں دو، گالی نہیں دو. ہٹا یہ کچرا، ہٹا، مناظرہ کر، ڈیبیٹ کر. خطاب او مکاری سید کو خاموش، سید کو کچرا بولتے ہو؟ کچرا تم خود ہو. مناظرہ کر، ثابت کر ابو بکر و عمر گاڑی میں بیٹھ کے مناظرہ نہیں ہوتا، ہٹا. تجھے مناظرہ آتا ہی نہیں ہے. تو دوسروں کو اہمیت نہیں دیتا، تجھے کو کیوں؟ گاڑی میں بیٹھنا حرام ہے؟ گاڑی میں بیٹھ کے مناظرہ نہیں ہوتا. امریکہ میں تو بیٹھا ہے کافروں کی اور میں کتابوں کے بیچ میں بیٹھا ہوں. یہ تیرا مسلم ہے، یہ تیرا بخاری ہے، یہ تیرا ترمذی ہے، یہ سنن نسائی ہے. اوکے، کتابوں کے بیچ میں بیٹھا ہوں اور گاڑی میں بیٹھ کے مناظرہ نہیں ہوتا. مذاق نہ کر. تو آپ ہار چکا ہے مناظرہ، آپ ہار چکا ہے مناظرہ. آپ نے پوری جماع ملت بریلویہ کے ناک کٹوا دیا. عزیزان ملت اسلامیہ ذرا دیکھیے، آپ غور کیجئے، میں نے آتے ہی کیا کہا؟ مناظرہ کر. پھر ہٹا یہ کچرا. یہ کچرے کو کیوں جمع کرا؟ اس میں سے کون ہے کہ جو دلائل کو سمجھ سکتا ہو، عربی پڑھ سکتا ہو، جس کو کسی چیز کا علم ہو؟ نرے جاہل لوگوں کو لے کر بیٹھا. مناظرہ تیرا میرا تھا نا. تجھے اتنا ڈر کیوں لگتا ہے اکیلے کلیم حنفی سے بات کریں؟ اور آپ غور کرو، جیسے ہی میں آیا اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگی. نوٹ کرنے والوں نے نوٹ کیا، باقاعدہ انٹرنیٹ پہ اس بات کو عام کیا. اس کی حالت خراب ہو گئی. اور آتے ہی میں ڈرا نہیں، دبکا نہیں، چہرے پہ میرے کچھ مطلب ہوائیاں نہیں اڑی. بحمداللہ غراتا ہوا، للکارتا ہوا، اعلیٰ حضرت کا شیر نر بن کر، میں صدیق و اکبر کا غلام، صدیق و عمر کا غلام بن کر ایسے میں نے کہا کار مناظرہ کار، ہٹا یہ کچرا ہٹا. اتنے میں ہی لوگوں نے تمہارا جو ہے نا میم بنانا شروع کر دیا، جو تم کو میں نے کچرا کہا نا. اچھا ایک موقع پر میں تمہیں ایک بات کہوں گا. اس نے کیا کہا معلوم ہے؟ سیدوں کو کچرا کہتا ہے. یہ لوگ خوش ہو گئے، حالانکہ یہ لوگ ادھر والے ہیں بقول ان کے کہ یہ ایمان صدیق کے قائل ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ حسن اللہ یاری کو شکست ہو، لیکن ہفتے میں 2-4 بار چلے جاتے ہیں چاٹنے کے لیے اور ایسے ہاتھ رکھ کے ایک دم پیار سے حضور حضرت قبلہ سلام کا جواب. جو ابو بکر و عمر کو کافر کہے، جو عام مسلمان کو کافر کہے، اگر ثابت نہ ہو تو کہنے والا خود کافر ہوگا. اور کائنات کے بہترین لوگوں کو کافر کہنے والا، کئی صحابہ کو کافر کہنے والا کافر نہیں ہے، بدترین کافر ہے. اس کے سلام کی جواز کی کوئی صورت ہے؟ قرآن و سنت اور مذہب حنفی کی روشنی میں، چونکہ آپ اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، خدا کی قسم نہیں ہے. لیکن ان کتوں کو دیکھو، اس نے سید کہا تو خوش ہو گئے. یہ صوفی بنتے ہیں، صوفی مکار. اور اس حرام زادے نے کائنات کے مشہور ترین سید، سردار اولیاء، پیر پیرا، میر میرا، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، حضور غوث اعظم بغدادی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کیا کہا ذرا سنیے. جیسے عبد القادر جیلانی، ان کو غوث اعظم بھی کہتے ہیں. یہ بریلوی مکتب فکر کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ حضور کے بلڈ لائن میں سے ہیں، اور اس کے بہت سارے وہ پروف بھی دیتے ہیں الگ الگ کتابوں سے. میں نے پروف تو ابھی تک نہیں دیکھا ہے سر،
میں اس پہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ غوث اعظم عبد القادر جیلانی صاحب کون ہے اور ان کا اتنا فیمس کیسے ہو گئے صحیح؟ یہ صوفی ہیں، یہ ملعون ہیں یہ لوگ. دیکھیں یہ سید ہونا یا نہ ہونا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. سید دنیا میں بہت ہیں. معاذ اللہ، 100,000 بار معاذ اللہ. یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ملعون ہے، حضرت غوث پاک کو ملعون کہہ رہا ہے، کافر کہہ رہا ہے. ارے بدبختوں، شرم آنا چاہیے، اپنے آپ کو غوث و خواجہ والا کہتے ہو. وہ شخص جو حضور غوث پاک کو معاذ اللہ ملعون کہہ رہا ہے، تم اس کے یہاں جا کر بیٹھتے اور اپنے آپ کو سید سمجھتے ہو. ارے تمہارا سید ہونا تو بہت دور ہے، تمہارا کسی کا اسلام ثابت نہیں ہے جو اس کے ہاں میں ہاں ملاتے، خدا کی قسم نہیں ہے. اور سید ہونے سے کیا ہوتا؟ تم کو سرخاب کے پر لگ گئے. سید ہونے سے ہوتا کیا ہے؟ تم کو 100 خون معاف ہو گئے. تم جس کی چاہو حرمت پامال کرو، جس کی چاہو پگڑی اچھالو، جس کی چاہو عزت سے کھیلو. قرآن کریم پڑھا نہیں؟ اللہ فرما رہا قال یا نوح ان لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح. اے نوح، تیرا بیٹا تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے. حضرت نوح نبی ہے، ان کے بیٹے کو قرآن ان کی اہل بیت میں شمار نہیں کر رہا، چوں کہ وہ کفر کے راستے پر چلا گیا. علماء فرماتے ہیں سید جب تک حد کفر کو نہ پہنچے اس کے نسب کی تعظیم ہوگی. یہ بابا اپنی ویڈیو میں فتاوی رضویہ دکھاتا. حرام خور فتاوی رضویہ کا نام پڑھنا آتا تجھے؟ پنچر پیر تیری اوقات ہے، تجھے 12 اماموں کے نام لینے نہیں آتے. خبیث، کیا لکھا ہے فتاوی رضویہ میں؟ یہ لکھا ہے کہ سید رافضی ہو جائے تب بھی تعظیم کرو. اس نے ایک ویڈیو میں جھوٹ بولا، خدا کی قسم یہ دکھا نہیں سکتا ہے. اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا اگر وہ تفضیلی ہو جائے، مولا علی کو ابو بکر و عمر سے افضل کہے، تب بھی اس کے نسب کی تعظیم کی جائے گی، اس کے عمل کی توہین ہوگی، اس کے عمل کی تردید ہوگی، اس کے اس عمل سے قوم کو بچایا جائے گا. لیکن خدا کی قسم جیسے ہی وہ حد کفر میں داخل ہوا، رافضی ہوا یا کوئی اور مذہب اس نے اختیار کیا، وہ رسول اللہ علیہ السلام کے رشتہ خون سے کٹ گیا، اہل بیت پاک سے کٹ گیا. یہ سید ہونے کا تمہیں زیادہ بخار سوار ہے. اسی سیادت کے نام پر بنگلے کوٹھیاں بنا رہے ہو، پرتعیش زندگی گزار رہے ہو، قوم کے مال کے اوپر عیش کر رہے ہو. یاد رکھو، علماء فرماتے ہیں بحر الرائق، در مختار، فتح القدیر، شرف العلم فوق شرف النسب، یعنی علم آ جانا یہ شرف نسب سے بہتر ہے. علماء فرماتے ہیں کہ کوئی سید اگر عالم نہ ہو اور کوئی عالم جو سید نہ ہو، وہ اس سید سے افضل ہے. سید غیر عالم سے، عالم غیر سید افضل ہے. ہاں کوئی سید اگر عالم دین بھی ہو اور سنیوں کے سچے مذہب پر ہو تو خدا کی قسم وہ ہمارے سروں کا تاج ہے، وہ ہمارے سروں کا تاج ہے. یہ قوم کو دھوکہ مت دو، ہم سید ہے. اگر کوئی امیر معاویہ کو بھی کافر کہے، حضرت ہندہ کو، سفیان کو، رسول اللہ کے کسی صحابی کو، وہ خود کافر ہے، بالکل سید نہیں ہے. اور ان حرام زادوں کو کچرا کہا، میں نے صحیح کہا. قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ ہرگز ہرگز علم والے اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے. یہ نرا جاہل بابا جس کو سورۃ الفاتحہ پڑھنی نہیں آتی. میں سچ کہہ رہا ہوں، پیر بنا کر گھومتے ہو نا، نماز تو یہ پڑھتا نہیں ہے. جمعہ اور عید میں کبھی کبھی پڑھ لیتا ہوں گا، تو کبھی یہ جمعہ میں کسی مسجد میں جائے تو کوئی سنی امام ایک کام کرے، آپ اتنے بڑے پیر صاحب بن کر گھومتے، آئیے آج امامت کر دیجئے. دیکھو کیا ہوتا ہے پھر. ہاں خواجہ کی دیوانی پھر وہیں تھرکنے لگیں گی، پھر وہیں پر سارے ان کے طوطے اڑ جائیں گے. جب کہا جائے گا مصلی امامت پہ کھڑے رہو، حرام زادوں علماء پہ بھونکتے ہو، علماء سے آگے بڑھتے ہو. جیتے جی تو عالم سے آگے نہیں جا سکتے ہو. ایک کام کرو، مر جاؤ، مرنے کے بعد ہی تمہارا جنازہ عالم کے آگے رہے گا، مرنے کے بعد ہی آگے جا سکتے ہو. اس جیسا ٹچا آدمی یہ مناظرے کا فیصل بنے گا، یہ مناظرے کا حکم بنے گا. یہ میری حیبت سے، اچھا یہ مجھ سے دشمنی کیوں نکال رہا معلوم؟ یہ ببوا جو ہے مجھ سے آج بھی نلہ یاری کی چاپلوسی، وہ حیدرآباد کا کان صاف کرنے والا بدترین کافر یہ ببوا، وہ چرسی، وہ غدیری کون سا ہے بنگلور کا حرام زادہ، وہ یہ نجیس العین، یہ سارے لوگ آج بھی اس کی چاپلوسی کر رہے ہیں. بابا کیوں کر رہا ہے معلوم ہے؟ اصل میں 2022 کو بابا کے ساتھ ایک بہت بڑا حادثہ ہو گیا تھا. آپ ذرا دیکھیے، کتاب اللہ نیچے ہیں، یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں یہاں کا فیصل ہوں، حکم ہوں. اوپر نہیں آپ بولیے نا، آپ جناب. نہیں، آپ کو نیچے بیٹھنا چاہیے، اللہ کی کتاب نیچے ہے، اوپر
پرانی بات نہیں، اس میں حدیث پاک تو ہے، قرآن پاک کے بعد سب سے بڑی کتاب صحیح بخاری۔ ہاں ہم لوگ چونکہ ادب والے لوگ ہیں سنت و جماعت، تو ہم حضور علیہ السلام، آپ کی اہل بیت پاک، آپ کے صحابہ کرام اور آپ کی منصوبات کا ادب کرتے ہیں۔ اب دیکھیے اس میں دو باتیں میں بتاؤں۔ دھاراوی میں اچانک ایک مناظرہ طے ہوا، اچانک JRM کے لڑکوں نے مجھے کال کیا، حضرت رافضیوں سے مناظرہ، آپ کو آنا پڑے گا۔ خدا کی قسم بغیر کوئی بات کیے میں فوراً کچھ کتابیں لے کر وہاں پہنچا، دیکھا پہلے سے ٹیم بنی ہے، پیر مغاں صاحب مسند ارشاد پہ ایسے بیٹھے ہوئے، کتابیں نیچے رکھی ہے، اور اس وقت بھی اس نے جو ساکس پہنے تھے اس پر غور کرنا، وہ ویڈیو ہے انٹرنیٹ پر، اس کو میں نے نیچے اتارا۔ تب سے اس کا دماغ خراب ہے کہ اس مولوی نے مجھے نیچے اتارا کیسے؟ جاہل تو مجھے سروں پہ ڈھو ڈھو کے گھومتے، اور اس مولوی نے ایک ہی سیکنڈ کے اندر میری عزت اتار دی، سمجھے؟ جس آدمی کو مناظرہ کرنا ہی نہ ہو ایک فون پہ، وہ جائے گا دھاراوی؟ دنیا گواہ ہے کہ فصیح الدین حیدرآبادی نے، اہل حدیث عالم نے مجھے جب چیلنج کیا تو میں حیدرآباد تک اپنے کرائے سے پہنچا، وہاں آنے والے علماء کو میں نے نذرانے اور تحائف دیا، اور جو کتابیں آئی تھی وہ پورا میں نے پے کیا۔ کوئی آدمی اتنا خرچ کر سکتا ہے؟ کرلا کسائی واڑے کے اندر تقریباً 10-12 سال پہلے کچھ احباب نے بلایا، میں فوراً وہاں پہنچا، جب بھی مجھے بلایا گیا میں پہنچا۔ یہاں بھی میں نے بارہ کو کہا تھا آپ کو بولنے کا کوئی حق نہیں اگر آپ نے بارہ کو میری ویڈیو نہیں دیکھی ہے۔ میرے معاملے میں نے صاف کہا تھا کہ بھائی جب وہ اعلان کرے گا کہ اونلی کلیم حنفی میں مفتی کلیم کے لنک پہ یا میری لنک پر ایمان شیخین پر مناظرہ کریں گے تب یہ مناظرہ ہوگا، لیکن لوگ مانے نہیں، مجھے کہا جائیے جائیے، میں گیا، اور میں نے جاتے ہی کیا کہا؟ جیسا سوال ویسا جواب، جیسن تہار بھات ویسن ہمار فاتحہ۔ آئی سمجھ میں بات؟ اس نے کہا کار میں بیٹھو، میں نے کہا تو کفار کی گود میں بیٹھا ہے، مجھ سے زیادہ بری جگہ تو بیٹھا ہے، امریکہ کی گود میں، یہودیوں کے پلے کہاں بیٹھا ہے تو؟ پھر کہہ رہا آپ، اور ہنس رہا مکروہ ہنسی۔ میں نے کہا لے ہنسی کا جواب نمونہ دے کہ بچے کھڑے ہیں سنی، تو بھائی جیسا وہ ٹچا آدمی اس کے ساتھ ویسے ہی سلوک ہوگا نا۔ پھر میں کہہ رہا ہوں مناظرہ کر، بولتا نہیں اب مناظرہ نہیں ہوگا، آپ ہار گئے۔ تو مناظرے سے بھاگ کون رہا تھا؟ چالیں کون چل رہا تھا؟ لنک کو کس نے لاک کیا تھا؟ ڈسکنیکٹ کس نے کیا تھا؟ کس نے بار بار مجھے روم میں دیکھ کر ایگزٹ کیا تھا؟ کس نے صرف فریم میں میری فوٹو لگائی تھی؟ کس نے مجھے میوٹ کیا تھا؟ یہ ساری چیزیں سمجھو یار، حقیقت جان کر جیو۔ اب لوگ کہتے ہیں آپ کو اپنی لنک دینا چاہیے تھا، بے شک بھائی ایسی بات ہے کہ جب میں نے 12 کو ویڈیو بنائی تب کہا تھا نا میں نے کہ تم کہو تو پھر میں لنک بناؤں، پریمیم ورژن خریدوں۔ ہمارے پاس لڑکے تیار تھے حیدرآباد سے، بامبے سے، کئی جگہ سے، کہ حضور ہم لنک بنائیں گے اور زوم پہ اس کو آپ کو کنیکٹ کر دیں گے، یوٹیوب پر باقاعدہ مناظرہ ہو جائے گا۔ لیکن اس کا جواب ہی نہیں آیا تو میں نے کہا میں لنک بنا کر کروں کیا؟ جب اس کا کوئی جواب آئے تو میں لنک بناؤں، جب اس کا کوئی جواب آئے تو میں لنک بناؤں۔ دوسری بات کہ آپ کو کار میں نہیں ہونا چاہیے، لائبریری میں، تو بھائی اگر مناظرہ فکس ہی ہوتا تو میں مفتی محمود اختر کے یہاں چلے جاتا۔ میرے گھر کے پیچھے دارالمحبوب سبحانی سنیوں کا بہت بڑا ادارہ ہے، جو جہاں الحمدللہ اس فقیر کو بھی پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ہے، اس عظیم الشان ادارے کی لائبریری میں جا کر بیٹھتا۔ میرے ہی ہم مسلک لوگ ہیں، میرے ہی خیال کے لوگ ہیں، اور وہ مدرسہ پورے علاقے میں دین و سنیت کا کام کر رہا ہے۔ مولوی نجیس العین کچھ دن یہاں پڑھا کر گئے تو میں وہاں جا کر بیٹھتا۔ مناظرہ تو فکس ہوتا، سمجھ میں نہیں آ رہی بات، مسئلہ کہاں ہے؟ عجیب عجیب کمنٹ کر رہے ہیں، آخری میں آئے، کار میں آئے، گھر میں آئے، لائبریری میں نہیں آئے، اپنی لنک پر نہیں آئے، یہ نہیں آئے، شرائط غلط تھی، یہ غلط تھی، وہ غلط تھی۔ شرائط کیوں غلط تھی؟ ذرا آپ دیکھیے شرائط کتنی صحیح تھی۔ یہ ویڈیو سنیے آپ حضرات، پھر مجھے بتائیے شرائط کتنی صحیح تھی۔ علی منفی صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ یاری ابھی بول دے تو میں ابھی آ جاؤں گا، کہ میں نامزد جو ہے وہ شیخین کو کافر ثابت کر رہا ہوں، تو میں ابھی آ جاؤں گا۔ نامزد سے کیا مراد ہے؟ نامزد شیخین، میں ابو بکر عمر کو کافر ثابت کروں گا؟ ہاں نامزد کافر کریں، نامزد نہیں، میں حقیقتاً کافر ثابت کروں گا۔ نامزد مجھے نہیں معلوم نامزد سے اس کا کیا مراد ہے۔ آپ دیکھیے وہ کہہ رہا ہے کہ میں ابو بکر و عمر کو کافر ثابت کروں گا۔ جب نام لے کر کافر کہہ رہا ہے تو پھر نام کے ساتھ کافر ثابت کیوں نہیں کر سکتا؟ پھر لوگ کہیں گے بھئی اگر کوئی شخص آج کے دور میں بت پرستی کرے اور مفتی ہونے کی حیثیت سے آپ نے اس پہ کفر کا فتویٰ لگایا، اور پھر آپ ہی کہیں کہ یا پھر کوئی دوسرا مفتی کہے کہ بھئی اس کو نام کے ساتھ کافر ثابت کرو، تو یقیناً آج کے دور میں ایسی شرط بیکار ہے، کیونکہ آج کے دور میں نہ قرآن کی تدوین ہو رہی، نہ قرآن اتر رہا ہے، نہ حدیث کے اجرا کا سلسلہ ہے، کچھ بھی نہیں۔
لیکن ابو بکر و عمر کے دور میں قرآن اتر رہا تھا. ابو بکر و عمر کے دور میں زبان رسالت سے نکلنے والی ہر بات کو حدیث کہا جاتا تھا, رسول اللہ کے ہر عمل کو حدیث کہا جاتا تھا. تو بے وقوفوں وہ اس دور کے آدمی, ان کے سامنے سرکار رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے اور تمام مومنوں کی جماعت نے ابو بکر کو احادیث کے اشاروں سے مسلمانوں کا پہلا خلیفہ بنایا, اور حضرت سیدنا علی نے بھی ان کی اطاعت کی, ان کی امامت پر, ان کی امامت کے آگے سر تسلیم کو خم کیا. ابو بکر کو, عمر کو, عثمان کو تلوار نہیں اٹھائی, ان سے بغاوت نہیں کی. پھر کہتے ہو تقیہ کیا, ان کا حق تو تھا لیکن انہوں نے جھوٹ کے ذریعے اپنا حق مانگا نہیں, تقیہ کر کے رکھا. کیا جہالت کرتے ہو, اپنے امام کو ہی تم تقیہ باز کہتے ہو, تمہارا کوئی دین ہے خبیث ہو. مولائے کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم تقیہ کریں گے؟ یہ اتنے بڑے بدماش لوگ ہیں. عجیب و غریب بات ہے. پھر کہتا میں ان کی کچھ سنتا نہیں, اور اس دن کے لائیو میں بار بار میری کلپ چلایا کیوں؟ جب سنتا نہیں ہے تو میری کلپ چلایا کیوں؟ عزیزان ملت اسلامیہ, ابھی اور چند باتیں میں آپ کو دکھاؤں. یہ جو بدتمیز بابا ہے نا, اچھا آپ مجھے بتائیے, یہ لوگوں نے مناظرے کے بعد جو مکاری کی, لوگ اس دھوکے کو سمجھ نہیں پا رہے تھے. جس دن میں کار میں تھا اس دن کی ویڈیو نیٹ پر ہے, ذرا دیکھنا میرے پیچھے کون تھا. میرا 5 سال کا بیٹا محمد عریب رضا حنفی تھا. اللہ یاری کے آپریٹر نے, دیکھیے, بھگوڑا کلیم حنفی کار میں, بھگوڑا کلیم حنفی کار میں, اور پیچھے جو بچہ ہے اس کو فوٹو شاپ سے ایڈٹ کر کے کیا لکھا گیا, کار میں چھوکریاں لڑکے. پھر ایک اس نے ویڈیو ڈالی ہے, وہ ویڈیو بھی آپ دیکھیں, حالانکہ اس میں ہم نے اپنا ویڈیو بھی اٹیچ کیا ہے کہ کار میں کون تھا. گالی نہیں دو, اس نے لکھا ہے کار میں زنا کے ارادے سے بیٹھا ہوا اب مناظرہ کرے گا. کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ, غیرت ایمانی مر نہیں گئی؟ وہ بابا وہ دلہ گیری میں اتنا آگے مت بڑھ کہ حق و انصاف کا گلا گھوٹ, سچ کا گلا گھوٹ. خدا کے لیے ایسا مت کر, مر کر اللہ کے حضور جواب دینا ہے, سرکار کو منہ دکھانا ہے, اہل بیت پاک کا سامنا کرنا ہے, ان پاک ہستیوں کا جن کے دین پر چلنے کا تم دعویٰ کرتے ہو. کار میں میری معاذ اللہ کوئی لڑکی بیٹھی تھی, میرا 5 سالہ بیٹا تھا. اسی ویڈیو میں میں نے اٹیچ کیا, اچھے سے دیکھ لو زوم کر کے, عریب رضا حنفی. اور اس سے کچھ پہلے جب میں 1 گھنٹے کے لائیو آیا تھا تو گھر میں وہ ویڈیو ابھی بھی میرے اسی دن چینل پہ میں نے ڈالی ہے. کچن سے لے کے اس کو صوفے تک میں نے لایا, بٹھایا, سر پہ اس کے رومال رکھ کے اس کو بسم اللہ شریف اور آداب بتاتے ہوئے پانی پلایا میں نے. مجھے بتاؤ, میری اولاد کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ کہہ رہا ہے لڑکیاں بیٹھی ہے جو اتنا بڑا فراڈ کر سکتے ہیں, جو ایسا دھوکہ دے سکتے ہیں, جو امت کے ساتھ اتنا کھلواڑ کر سکتے ہیں. اللہ یاری کے خاص آپریٹر جعفر کاظمی نے اس طرح کی فوٹو کیپچر کی, یہ ویڈیو بنا کر معاذ اللہ ڈالا, اسکرین شاٹ کر کے, بچے کو ایڈٹ کر کے. تمہیں کتنے ثبوت دیے جائیں کہ تمہاری آنکھیں کھلیں گی کہ ہاں یہ قوم دھوکہ دے رہی ہے. جو قوم حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کو صحابہ سے لڑا سکتی ہے, امام حسن مجتبیٰ کو زہر دے سکتی ہے, امام حسین شہید کربلا کو بلا کر دھوکہ دے سکتی ہے, ہر امام کو دھوکہ دے سکتی ہے, پوری ملت اسلامیہ سے دھوکہ کر سکتی ہے, وہ قوم اس طرح کی ٹچی حرکتیں کرے تو بڑی بات نہیں ہے. لنک لاک ہے, مجھے میوٹ کیا جا رہا ہے, میری فوٹو کیپچر کر کے فریم میں لگائی جا رہی ہے, مجھے ویٹنگ روم کے اندر سے ایگزٹ کیا جا رہا ہے, مجھے ڈسکنیکٹ کیا جا رہا ہے, میرے بچے کو لڑکی بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. یہ حسن اللہ یاری کا آپریٹر, اللہ کی یاری. اب اگر ڈیلیٹ بھی کر دے تو کیا فائدہ, میں نے تو اسکرین شاٹ کر کے عام کر دیا. پوچھو اس سے, بابا تیرا ضمیر مر نہیں گیا ہے, تجھے حسین پاک کا واسطہ پوچھ اس سے کہ وہاں کون سی لڑکی تھی. ویڈیو میں صاف میرا بچہ نظر آ رہا ہے, میرا بیٹا نظر آ رہا ہے. چونکہ تم خود اپنی ماؤں بہنوں سے منہ کالا کرتے ہو, متا کرتے ہو, تو تم سمجھتے ہو کہ دیگر امت مسلمہ کے افراد بھی ایسی ہی کرتے ہیں. ثم الحمدللہ اس طرح کی حرام رسمیں ہمارے یہاں بالکل نہیں ہے. تو یہ قوم کا اتنا بڑا دھوکہ ہے, خدا را سمجھیے. اب آئیے, یہ بابا کو چونکہ میں نے دھاراوی سے اتارا تھا تو اس دن سے یہ پاگل ہو چکا ہے,
اس کے دماغ نے کام کرنا بند کر دیا ہے اور یہ بالکل عجیب و غریب حرکتیں کر رہا ہے. یہ دشمنی میں اتنا آگے بڑھ گیا. میں ایک چیز آپ کو دکھا رہا ہوں, خدا را کلیجے پر ہاتھ رکھ کر دیکھنا. یہ دیکھیے, یہ بابا نے اپنے پیروں میں جوتے پہنے ہیں. کون سے ڈیزائن کے؟ جو سرکار اعلیٰ حضرت کے گنبد شریف کا نقشہ ہے, پینٹ بلیک اینڈ وائٹ ہے نا, جس کو یہ لوگ مذاق میں زیبرا کراسنگ یہ وہ بولتے ہیں. بابا تو چلا تھا گنبد اعلیٰ حضرت کی توہین کرنے, لیکن آپ حضرات دیکھیں کہ یہ جو ڈیزائن ہے نا مسجد نبوی کے محراب پر, نبی علیہ السلام کی مسجد کے محراب کا ڈیزائن ہے یہ. اسی کو دیکھ کر عاشق نبی پاک علیہ السلام امام احمد رضا خان کے گنبد کو ڈیزائن کیا گیا. اعلیٰ حضرت کے گنبد کو دیکھ کر وہاں ڈیزائن نہیں کیا گیا, اس کو دیکھ کر اعلیٰ حضرت کا گنبد ڈیزائن کیا گیا ہے. یہ بدبخت چلا تھا گنبد رضا کی توہین کرنے, لیکن اس نے گنبد نبی علیہ السلام کی محراب کی توہین کر دی ہے. پوچھو اس کے مریدوں اس سے کہ ابے جاہل پیر, جب تجھے اتنی سمجھ نہیں ہے, تجھے کتاب اللہ پڑھنی نہیں آتی, تجھے 12 اماموں کا نام لینا نہیں آتا, تجھے بزرگوں کا نام لینا نہیں آتا, جو شخص حضرت غوث پاک کے سید ہونے کا انکار کرے انہیں ملعون کہے, غریب نواز کو گالیاں دے, امام زید کو گالیاں دے, اہل السنہ کو گالیاں دے, صوفیہ کو گالیاں دے, تصوف کو برا بھلا بولے, اسی سے تمہاری ساز گانٹھ ہے. اور کلیم حنفی تمہارا اتنا بڑا دشمن ہو گیا. دیکھو یہ بابا کیسا بدبخت ہے, تم کہتے ہو یہ مسلمان ہے اور میں نے اسے کچرا کہا تو سیدوں کی توہین کی. خدا کی قسم وہ شخص سید ہو ہی نہیں سکتا ہے. یقیناً اس کی ماں نے خطا کی ہے جو نبی علیہ السلام کے صحابہ پر بھونکے. ہاں مجھے صحابہ سے محبت ہے اور مرتے دم تک رہے گی, اور میں ببانگے دہل اعلان کرتا ہوں ان کانت محبت الصحابۃ نسبا فشہدا یا ثقلین انی ناسبی, کہ اگر صحابہ کی محبت ناسبیت ہے تو اے ثقلین جناتوں اور انسانوں کے گروہ گواہ ہو جاؤ کہ کلیم حنفی ناسبی. اب چھوٹے چھوٹے کلپ کاٹ کر ڈالیں گے کہ دیکھو انہوں نے ایکسپٹ کیا. تھوڑا سا پہلے سے ڈالنا کیا ہوتا ہے, اماں مر رہی ہے پہلے سے کاٹ کے ڈالنے میں. یہ چھچوری حرکتیں, یہ ٹچی حرکتیں, یہ امت کو گمراہ کرنا چھوڑ دو. اب آئیے میں کچھ وہ باتیں بتاؤں جو میری طرف منسوخ کی جاتی ہے. حضرات میں نے 10:47 سے ویڈیو دکھایا, حالانکہ میں 10 بجے سے کوشش کر رہا تھا. 10 بجے سے میں کوشش کر رہا تھا. میں نے میرے گروپ کی چیٹ دکھائی آپ حضرات کو, پھر گھر سے کار تک کوشش کی, پھر ریٹرن آیا. ایک آخری ویڈیو آپ حضرات اس سلسلے کا دیکھیے, پھر میں ایک دو وہ اعتراض کا جواب دیتا ہوں. دیکھیے جب میں ریٹرن آیا تب بھی میں نے کوشش کی اور یہ ختم کے قریب تھا اور یہ مجھے دیکھ رہا تھا. میں باقاعدہ ہوں, یہ مجھے قبول نہیں کر رہا. بتائیے, یہ بھاگ رہا ہے, یہ دیکھیے یہ بھاگ رہا ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ مناظرہ کر رہا ہے. اس کی جو زوم لنک تھی نا اس پر باقاعدہ میں نے 10 بار ٹرائی کیا, میں نے 10 بار ٹرائی کیا اور وہاں لاگ دکھا رہا تھا. پھر ایک اسپیشل لنک دی گئی, اسپیشل لنک پر مجھے 10 بار میں گیا, مجھے 2 بار انہوں نے ایکسیپٹ کیا. اور دونوں 27 سیکنڈ کی اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے, 27 سیکنڈ کی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ باقاعدہ میں اس کو لاسٹ تک ٹرائی کر رہا ہوں کہ یہ مجھے ایکسیپٹ کرے. آپ سمجھ نہیں رہے, یہ مجھ سے مناظرہ کرنا ہی نہیں چاہتا تھا. میں نے پہلے ہی آپ سے کہا کہ یہ شرائط در حقیقت اس کے لیے موت تھی. اس نے چیلنج تو قبول کر لیا, چونکہ چیلنج پہلے قبول کیا, شرائط بعد میں دی گئی. اب جب اس نے شرائط دیکھا کہ میں تو ہر ایک سے بحث کرتا ہوں, منہ زوری کرتا ہوں, منچاہی کر کر فاتح ہو جاتا ہوں, لیکن یہ تو مولانا کلیم حنفی نے, مفتی کلیم حنفی نے بہت بری طریقے سے مجھے گھیر لیا, اب میں کیا کروں. تو ان ٹچے لوگوں کا سہارا لے کر باتیں بگاڑتا گیا 13 تاریخ کو میں نے کب کہا تھا کہ میں تجھ سے آ کر مناظرہ کروں گا. اگر کہا ہے تو پھر اس کو پوری بات سننا, بات کیسے کیسے بگڑی. میں کب میرے چینل پر آپ جائیے, 19 کو میں نے چیلنج دیا, 15 کو شرائط دی, 27 کو میں آیا باقاعدہ لائیو آیا, 2 جون کو میں نے پوسٹ پون کی ویڈیو ڈالی, پھر ان کی بدماشی کے سبب 12 جون کو میں نے آخری ویڈیو ڈالی تھی. اس ویڈیو کو ضرور سننا چاہیے آپ, اس میں کچھ حقائق ہیں جو نلہ یاری کی اصلیت کو, اس کے یہودی ہونے کو, مجوسی ہونے کو
اس کے نصرانی ہونے کو، اس کے بدترین کافر ہونے کو ظاہر کریں گی، اور ان دوغلے لوگوں کی بھی ساری حقیقت اس کے اندر ہے۔ اور خدا کے لیے اس ویڈیو کو بھی بغور سماعت کریں۔ اور اس سلسلے میں میرا یہ بالکل آخری ویڈیو، اب چند ایک باتوں کا میں جواب دوں۔ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے 12 تاریخ کے ویڈیو میں کہا کہ نلہ یاری ایسے غائب ہوا جیسے 12واں امام، لگتا ہے اسے جوتا مار کے نکالنا پڑے گا۔ آپ نے 12ویں امام کی توہین کی، کیا وہ اہل سنت کے امام نہیں ہیں؟ میں آپ کو بتا دوں کہ شیعوں کا جو عقیدہ امامت ہے نا، خدا کی قسم یہ ختم نبوت پر ضرب لگاتا ہے، ختم نبوت کی تردید کرتا ہے، یعنی حضور کے آخر الانبیاء ہونے کا انکار کرتا ہے۔ ان کے یہاں حضرت علی سے لے کے امام محمد المہدی تک جو 12 امام ہیں، ان کو یہ انبیاء سے افضل مانتے ہیں۔ یہ عقیدہ خود کفر ہے۔ اور یہ لوگ جو آج مولائی بنے پھر رہے ہیں، یہ مولائی نہیں، اب یہ کافر ہو چکے ہیں، چونکہ یہ ایسا عقیدہ رکھتے ہیں۔ ان میں بعض صحابی ہیں، بعض تابعی، بعض تبع تابعی، اور بعض صرف اولیاء کی جماعت میں سے۔ آئی سمجھ میں بات؟ ان میں کا کوئی بھی انبیاء سے افضل نہیں، لیکن ان کا یہ عقیدہ، سب کو علیہ السلام بولتے ہیں، اور سب پر وحی کا اترنا جائز سمجھتے ہیں، اور ان کی وحی سے انبیاء کی وحی کو منسوخ سمجھتے ہیں، ان کو منسوخ من اللہ سمجھتے ہیں، معصوم سمجھتے ہیں یہ لوگ۔ یہ 12 ہستیوں کو ہم بھی مانتے ہیں، پہلے میں ان کا نام لوں، ان بزرگوں کا، ہم بھی مانتے نہیں، ہم ہی مانتے ہیں۔ اور میں نے جو 12 امام کو کہا ہے وہ کون ہے، اور ہمارے 12ویں امام، ہمارے یہاں یہ 12 امام نہیں، یہ 12 بزرگ ہیں، اور امام بمانا پیشوا اس حساب سے۔ ہمارے یہاں تو مسجد کے امام کو بھی امام کہا جاتا ہے، ہر قوم کے قائد کو، لیڈر کو، دینی پیشوا کو امام کہا جاتا ہے، یعنی آگے بڑھ کر قیادت کرنے والا۔ تو اس معنی میں تو یہ بے شک ہمارے امام ہیں، مقتدا ہیں، پیشوا ہیں، ہمارے لیے قابل تعظیم ہے۔ ہمارے یہاں جن کی تقلید ہوتی ہے وہ 4 امام ہیں، ان میں سے بھی ہم ایک کی ہی تقلید کرتے ہیں، امکان خطا کے ساتھ، یعنی ان سے بھی خطا ہوئی ہوں گی، اس اعتبار سے ہم ان کی تقلید کرتے ہیں، ہم ان کو معصوم منسوخ من اللہ نہیں سمجھتے ہیں۔ بہرحال وہ 12 یہ ہیں۔ بابا نام سن لو، تم کو میں نے آفر دیا تھا کہ 12 اماموں کا نام بتا دو، میرا گھر لے جاؤ، تو تم نے وہ حگ مار دیا کہ نام اور لقب میں تم کو فرق ہی نہیں معلوم۔ امام زین العابدین، امام علی رجا، امام مہندی نہیں ہے وہ، سن رہے پنچر، 12 اماموں کے نام بتا رہا ہوں، یاد کر رہے، یاد کر، اتنا پیسہ کماتا 2-4 مولانا ساتھ میں رکھ لے، تھوڑا سا سیکھ لے، زبان صحیح کر، تیری یہ موٹی زبان ذرا ٹھیس کے اس کو صحیح کر ذرا، کم سے کم، چونکہ یہ غلطی تو قرآن پڑھنے میں بھی کرتا ہے، تو بعض مرتبہ قرآن میں اگر لہنے جلی ہو جائے، معنی میں فساد آ جائے، تو بندہ کافر ہوتا ہے، جو تو پہلے سے ہے، سرے سے نماز ہوتی نہیں جو تو پڑھتا نہیں، لیکن کبھی کبھی مریدوں کے پریشر میں آ کے پڑھتا بھی ہوگا دکھاوے کے لیے، تو صحیح تو پڑھا کر۔ 12 امام یہ ہیں۔ نمبر 1 سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ دوسرے نمبر پہ ہیں آپ کے بڑے صاحبزادے سیدنا حسن المجتبی۔ پھر آپ کے چھوٹے بھائی سیدنا حسین شہید کربلا۔ پھر ہے آپ کے صاحبزادے سیدنا زین العابدین، جن کو سجاد کہتے ہیں، حضرت سجاد رحمہ اللہ۔ ان کے 2 بیٹے تھے، ایک حضرت زید، جن کو ماننے والے شیعہ کو زیدیہ کہا جاتا ہے، جو یمن میں ہے اور جو اہل سنت سے بہت قریب ہے، خلفائے راشدین پہ بھونکتے نہیں، تبرہ نہیں کرتے۔ چند صحابہ سے ان کا اختلاف ہے، اور وہ اسی قرآن کو مانتے ہیں، اور کئی سارے مسائل میں وہ اہل سنت سے اتفاق رکھتے ہیں، لیکن پھر وہ یہ جو ہمارے یہاں شیعہ پائے جاتے ہیں، 12 شیعہ، 12 امامی شیعہ، وہ وہاں سے آگے ان کے اماموں کو نہیں مانتے ہیں۔ امام زین العابدین کے بیٹے حضرت زید کو اپنا امام مانتے ہیں، لیکن امام زین العابدین کے جو دوسرے صاحبزادے ہیں سیدنا امام محمد الباقر، ان کو تمام شیعہ جو ہے امام اپنا مانتے ہیں، اور ان سے آگے پھر ان کے صاحبزادے سیدنا امام جعفر الصادق، پھر ان کے صاحبزادے ہیں امام موسیٰ الکاظم، پھر ان کے صاحبزادے ہیں امام علی الرضا، امام علی الرضا، امام علی رضا بھی کہہ سکتے ہیں اردو میں بابا، پھر امام محمد التقی، پھر امام علی النقی، پھر امام حسن العسکری، یہ 11ویں امام ہیں، یہ سب اہل البیت میں سے ہیں اور سروں کا تاج ہے۔ پھر امام محمد المہدی، تو یہ جو المہدی ہے نا، ان کا وصال بچپن میں ہو گیا تھا، شیعہ یہ کہتے ہیں کہ یہ غائب ہے،
عراق کے کسی غار میں چھپے ہیں، عجل اللہ و فرجہ، اللہ ان کو کسی بڑے سے غار میں سے جلدی نکالے، شیعہ دعا کرتے ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ان کا بچپن میں انتقال ہوا تھا، یہ غائب نہیں ہوئے تھے۔ گجرات کے پیر صاحب جنہوں نے کہا کہ چیلنج دینے والا اس سے بڑا بدبخت ہے، اہل بیت کا گستاخ ہے، آپ مدرسے میں جا کر پڑھیے۔ میں جس بارے میں غائب کو برا کہہ رہا ہوں وہ تو ہمارا امام ہی نہیں ہے، ہمارے جو 12ویں امام تھے، امام حسن العسکری کے صاحبزادے امام محمد المہدی، وہ وصال فرما چکے ہیں، اور یہ وہ نہیں ہے جو قیامت سے قریب آئیں گے۔ جو قیامت سے قریب آئیں گے ان کے بارے میں حدیث پاک اللہ کے نبی فرماتے دنیا اس وقت تک ختم نہ ہوگی جب تک میرے اہل بیت میں سے ایک شخص عرب کا بادشاہ نہ بن جائے جس کا نام میرے نام پر اور جس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا، اور جو میری بیٹی فاطمہ کی نسل سے ہوگا، یعنی ان کا نام محمد، ان کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا۔ تو ظاہر سی بات امام حسن عسکری کا نام عبداللہ نہیں ہے، یعنی وہ امام مہدی جو آنے والے ہیں جن کو خلافت عامہ ملے گی، چونکہ خلافت راشدہ امام حسن مجتبی پر ختم ہو چکی، وہی خلافت امام مہدی کو حاصل ہوگی، وہ اولیاء کی امامت فرمائیں گے، پوری دنیا میں عدل و انصاف قائم ہوگا، وہ امام مہدی اور ہیں۔ اور جو 12ویں امام جن کو کہا جاتا ہے امام حسن عسکری کے صاحبزادے، وہ وصال فرما چکے، اور شیعہ جس کو غائب کرتے ہیں وہ کوئی اور فراڈیہ ہے، وہ امام نہیں ہے۔ ان 12 اماموں کی اور جملہ سادات کی، غوث پاک کی، غریب نواز کی، تمام اولیاء اللہ کی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں، ان کا وسیلہ دعاؤں میں لیتے ہیں۔ تم جس کو چاہتے ہو خارجی، ناسبی، یہ وہ بول دیتے ہو، کچھ شرم کرو۔ اب دوسری بات کہا کہ آپ نے بنارس کی تقریر میں باقر کا مطلب یہ کہا اور جعفر کا مطلب یہ کہا، اور آپ نے توہین کر دی، اس طریقے کی باتیں میرے تعلق سے اٹھائی جا رہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دیکھیے میں نے یہ کہا کہ جو لوگ حضرت امیر معاویہ کے نام کو لے کر بھونکتے ہیں کہ ان کے نام کا ایک معنی ایسا ہے، تو کسی نام کا اگر ایک معنی برا ہو اور کئی معنی اچھے ہوں تو اس نام کو بدلا نہیں جائے گا۔ اگر ایسا ہے تو آپ لغت اٹھا کر دیکھو، ڈکشنری اٹھا کر دیکھو۔ الباقر کا معنی گایوں کا ریوڑ ہے، الجعفر کا معنی ندی، دریا اور دودھ دینے والی اونٹنی ہے، عباس کا معنی برا منہ بنانے والا ہے۔ تو میں نے یہ بتایا کہ اگرچہ ان کے ایک ایک معنی ایسے لیکن دوسرے نام اچھے ہیں، تو میں نے آخر میں کیا کہا معلوم اسو؟ کیا کسی پاگل کے کہنے سے ان بزرگوں کا نام بدلا جائے گا؟ نہیں بدلا جائے گا۔ اتنا بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے توہین کیا ہے، تکذیب کیا ہے۔ 12ویں کی توہین کر دی، 12ویں کی توہین۔ ابے جاہلوں، مرزا غلام قادیانی نے نبی ہونے کا رد کیا، اب کوئی اس جھوٹے نبی کا رد کرے تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس نے نبی کا رد کیا؟ نبی کا رد نہیں کیا، جھوٹے نبی کا رد کیا۔ تو جھوٹے اماموں کا رد، جھوٹے صوفیوں کا رد، جھوٹے قلندروں کا رد ہمیشہ ہوتا رہے گا، اور جو سچا ہے اس کی پیروی کی جائے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خدا کی قسم 13 تاریخ کو بہت دھاندلی کی گئی، بہت مکاریاں کی گئی، بہت عیاریاں کی گئی۔ میں نے جب 12 کو ویڈیو ڈال دیا تھا اور میں چپ چاپ بیٹھا تھا تو قوم مجھے میسیج پہ میسیج، فون پہ فون، حضرت جائیے جائیے جائیے۔ اور جب میں گیا، میں ڈرا نہیں، دبکا نہیں۔ وہ چاروں کتوں کے جھنڈ میں، اس مجمع کفار میں، اس مجمع اشرار میں، اس مجمع بدکار میں، اس مجمع فجار میں رضا کا یہ شعر دھاڑتے ہوئے کہتا ہے کہ ہٹا کچرا ہٹا، مناظرہ کر۔ کہیں لچک دیکھی؟ لچک آتی نہیں ہمارے اندر۔ بہت باتیں کی لوگوں نے، کچھ مولویوں نے جلدی جلدی میں مضمون لکھ مارا، حالانکہ بہت سو نے رجوع کر لیا۔ میں ایک بات بتا دوں، ہو سکتا ہے یہ لائن آپ کا پیشہ ہو، نہ دعا تعویذ کرتا ہوں میں، نہ پیری مریدی کرتا ہوں، نہ اب میں نے تو خود ہی تقریر 3 مہینہ پہلے بند کی۔ بابا کہہ رہا ہے اس کو پروگرام میں مت بلاؤ۔ ارے ببوا، یہ میرا ذریعہ معاش نہیں ہے، الحمدللہ میں کاروبار کرتا ہوں۔ مزید کاروبار کی توسیع کے لیے میں نے پروگرام بند کیا، اور اپنے طور پر جو دین و سنیت کا کام ہے اپنے علاقے میں کرتا ہوں۔ یہ میرا گھر ہے قصر ابو حنیفہ، جس کو ملاقات کرنی ہو آئے، سوال پوچھے، مسائل حل کرے، کوئی اعتراض ہو وہ لے کر آئے۔ الحمدللہ یہاں رات میں ملاقات ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، اور خانقاہ بنانا ہے، دین و سنیت کا کام کرنا ہے۔ اور احباب اہل سنت سے، مخلصین سے، محبین سے میں ہمیشہ گزارش کرتا رہتا ہوں، آپ حضرات خانقاہ کا خیال کیا کریں۔ یہ میرا پیشہ نہیں ہے۔ جو لوگ کہہ رہے ہیں اس کو پروگرام میں مت بلانا، بالکل مت بلانا۔ خدا کے لیے مجھے پروگرام میں مت بلاؤ،
میں کیا بتاؤں آپ کو، 3 سال ہو گئے لوگ ٹرائی کر رہے ہیں، حضرت ایک تاریخ دیجئے، میں جاتا نہیں ہوں، تم نے مجھے اس کا بھوکا سمجھ رکھا ہے۔ وہ ٹچے مولوی صاحبان کو بھی میں کہہ رہا ہوں جن کا یہ پیشہ ہے، اسی میں رات و دن رہتے ہیں، جو اوڑھنا بچھونا ہے ان کا، وہ مجھے اپنی طرح نہ سمجھے۔ بحمداللہ ثم الحمدللہ، فقیر کو اللہ تعالیٰ نے اس حیثیت کا آدمی بنایا ہے کہ یہ کبھی میرا ذریعہ معاش نہیں رہا ہے، میں تو نذرانے تک دیکھتا نہیں ہوں۔ خیر، اب دوسری بات کہ جب میں نے 12 کو کہہ دیا تھا تو 13 کو میرا جانا بنتا نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں گیا۔ کیوں گیا؟ عوام نے میسج کیا، تو جیسے مجھے میسج کر رہے تھے، مجھے بار بار کال کر رہے تھے، میرے احباب کو کر رہے تھے، اللہ نے آپ کو عقلیں دی ہے، ایک کام کرو، نلہ یاری کو، ببوا کو، کان صاف کرنے والے حیدرآباد کے آوارہ نجس کتے کو، وہ بہرائچ کے خنزیر کو، وہ نشہ کرنے والا پتہ نہیں کہاں کا، لکھنؤ کا، کہتا اس کو اردو نہیں آتی مجھے، اور اللہ یاری کر رہا ہمیں تو اس کی اردو بہترین لگتی، جا کے خود ہی سن لو اس دن کے لائیو کے اندر۔ بہرحال ان سب کو فون کرو، بولا یہ جو 13 تاریخ کا مناظرہ ہے، یہ بات غور سے سننے کی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے طے کیا تھا کیا کہ اگر اس تاریخ کو نہیں ہوا تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا؟ کہ نبی علیہ السلام کا فرمان تھا؟ نہیں۔ کہ اہل البیت کا فرمان تھا؟ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ یہ حسن اللہ یاری نے تاریخ دی تھی، اور ہوا یوں تھا کہ جب سارے معاملات طے ہوں گے تب 13 کو مناظرہ ہوگا۔ معاملات تو طے ہوئے ہی نہیں، میری شرائط پر تو آپ ایگری ہوئے نہیں، پھر میں نے شرائط بھی منسوخ کی کہ صرف ایک بات پر مناظرہ کرو کہ تم اور میں، لنک چاہے تیری چاہے میری، ہم دونوں بیٹھ کر ڈیبیٹ کریں گے ایمان شیخین پر، نام کے ساتھ کافر ثابت کر، نام کے ساتھ جنتی ثابت کرتا ہوں۔ ایگری نہیں ہوا، تو اب ایک کام کرو، جو میری شکست کا اعلان کر رہا ہے، چھوٹے چھوٹے کلپس بنا کے ڈال رہا ہے، تصویر بگاڑ رہے ہیں، کتنے ٹچے لوگ ہیں یہ، کتنے گرے ہوئے لوگ ہیں، مجھے افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر کہ اس طرح کی حرکتوں سے کیا ہونے جانے والا مجھے سمجھ میں یہ نہیں آتا۔ بہت ہی بھونڈی حرکت کہ مجھے کبھی کبھی اس پر ہنسی آتی ہے۔ اے دیکھیے، اب یہ اللہ یاری کا آپریٹر ہے، کیا ہوگا اس سے؟ کچھ ہونے والا ہے؟ اتنا سمجھ جاؤ کہ 1 منٹ میں جو ہے نا چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی تھی۔ میں اللہ کی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اور سنو، 12 کا میرا لائیو، میرا 12 کا ویڈیو ضرور دیکھنا، میں نے اس میں یہ قسم نہیں کھائی کہ میں 13 کو مناظرہ کروں گا، جب وہ کہیں گا تب کروں گا، یہ کہا تھا، کرنا مجھے ہی ہے، میں ہی کروں گا، کوئی اور نہیں کرے گا، تجھے اور کوئی ہندوستان کا عالم منہ لگانے والا نہیں ہے۔ تمام لوگوں سے میں گزارش کروں گا، حسن اللہ یاری کو، ببوا کو، اس کی پوری ٹیم کو، تمام رافضیوں کو، کھلے چھپے، ہرے نیلے کالے پیلے جتنے ہیں، سب کو میسج کرو کہ حسن اللہ یاری، میں کہتا ہوں اللہ کی قسم، وہ فاحشہ کا لڑکا، وہ زانیہ کا بیٹا، خدا کی قسم زہر کا پیالہ پی لے گا، تختہ دار پہ لٹک جائے گا، غار میں چھپ جائے گا، وہ مجھ سے مناظرہ کر ہی نہیں سکتا ہے، اس میں دم ہی نہیں ہے مجھ سے ارے وہ مناظرہ نہ کرنے کے لیے تو اتنے بہانے کر رہا تھا، اتنی چالیں چل رہا تھا۔ اگر دم ہے تو اللہ یاری کو راضی کرو، اب صرف لنک میری ہوگی، لنک میری ہوگی، تو آ، تو وہاں سے میرے ساتھ لائیو پر ہے، بڑے بڑے کیمرے لگا کہ اگر میں نے ڈسکنیکٹ کیا، میں نے لاک کیا، میں نے میوٹ کیا، میری شکست کا اعلان کرنا، میری شکست کا اعلان کرنا تو، جی ہاں لنک میری ہوگی، بول اللہ یاری راضی ہے مجھ سے مناظرے کے لیے؟ تو نہیں کرے گا مجھ سے مناظرہ، تو ثابت ہی نہیں کر سکتا ہے، تو جس طرح کی دلیلیں لاتا ہے کفر شیخین پر کہ یہ فلاں کام کفر ہے اور انہوں نے کیا اس وجہ سے کافر ہے، ایسے بھی اگر ایک مرتبہ بولتا تو سمجھ میں آتا کہ بھئی فلاں کام کفر ہے، یہ کام کرنے کی سبب ان پر حکم کفر لگتا ہے، تو دلیل دینے والا دوسرے انداز میں دلیل دے گا کہ جسے تم کفر کہہ رہے ہو وہ تو اسلام ہے، وہ تو سنیت ہے، وہ تو دین ہے، وہ تو حکم خدا و رسول ہے، لیکن ڈائریکٹ کہتا ابو بکر و عمر کافر ہے، اور کہتا نہیں میں نہیں جانتا نامزد کیا ہوتا، میں نام کے ساتھ کافر ثابت نہیں کروں گا۔ یہیں سے عقل مندوں کو سمجھنا چاہیے، دعویٰ کچھ ہے، دلیل کچھ ہے، دعوے اور دلیل میں کوئی مطابقت نہیں ہے۔ لاؤ اس کو پکڑ کے، لاؤ اس کو گھیر کر، کلیم حنفی بیٹھا ہوا مناظرے کے لیے، کہیں نہیں بھاگا، لیکن اب لنک میری، مناظر حسن اللہ یاری، مناظر میں، ٹھیک ہے، اور باقاعدہ دونوں 15-15 منٹ کے وقفے میں بات کریں گے، تو دلیلیں دیں گا کفر شیخین پر، میں دلیل دوں گا اسلام شیخین پر،
اب بہانے کریں گا نہیں، اب وہ ٹائم گزر چکا، وہ وقت گزر چکا، جتنی مہلت دینی تھی دی، اب میں مناظرہ نہیں کر سکتا۔ مگر تمہارا فرض ہے نا اس کو گھیر کر لانا، اس کے آپریٹر کو میسج پہ میسج کرو، کال پہ کال کرو، اس کی زندگی حرام کرو، اس کو لاؤ گھیر گھار کے، کلیم حنفی سے مناظرہ کرے، ببوا کو پکڑو، کان صاف کرنے والے کو پکڑو، وہ چرسی کو پکڑو، وہ کون سا بنگلور کا غدیری ہے اس کو پکڑو، وہ مسلح والا کون سا ہے ہبلی کا اس کو پکڑو، اور جتنے بھی آتے گئے جاتے گئے آتے گئے جاتے گئے، یہ ساری کتوں کی ٹیم کو پکڑو کہ حسن اللہ یاری کو راضی کرے کلیم حنفی سے مناظرے کے لیے۔ حسن اللہ یاری مر جائیں گا، کلیم حنفی سے مناظرہ نہیں کریں گا۔ 13 کی رات قیامت کی رات تھی جو اس کی گزر گئی، اب وہ ہمت نہیں کرے گا مناظرے کی، اس کو معلوم ہے مناظرہ نہ کرنے میں بھلائی ہے۔ اور سن، ٹائم کی قید نہیں، جب تک تو زندہ ہے میں زندہ ہوں، تیرا موڈ کرے بول دینا، 2 دن پہلے بولنا کہ مفتی کلیم حنفی میں تم سے مناظرے کے لیے تیار ہوں، میں کفر شیخین پر نامزد دلیلیں دوں گا کہ ابو بکر و عمر کافر ہے، تم نامزد جنتی ثابت کرو، لنک تمہاری ہوگی۔ صرف 2 دن پہلے بول۔ ویڈیو بازی، تصویریں بگاڑنا، یہ بیچ بیچ کے جو ہے برساتی مینڈک ٹر 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 کرنے والے، برسات کے بعد ان کا نام و نشان نہیں رہے گا، ان موسمی مینڈکوں کو ہم توجہ نہیں دیں گے۔ کتنی ویڈیو بابا ڈال رہا، وہ کان صاف کرنے والا ڈال رہا، کون کون ڈال رہا ہے میں دھیان نہیں دے رہا ہوں۔ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری لنک عام ہو، ہمارا نام لیا جائے تاکہ لوگ ہم کو زیادہ دیکھیں گے۔ یہ اس بے شرم قبیلے کے لوگ ہیں کہ جن کے یہاں بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا؟ یعنی بدنام ہو کر بھی تو نام ہوتا ہے، ایسے ہی نام حاصل کر لیں گے۔ ابے ابلیس کے قبیلے کے لوگ، تم کو مطلب بدنامی والی شہرت اچھی لگتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی بدنامی سے محفوظ رکھے، جو عزتیں عطا فرمائے اپنے محبوب صحابہ و اہل بیت کے طفیل، برکتوں والی عزت عطا فرمائے۔ حسن اللہ یاری مجھ سے مناظرہ کر ہی نہیں سکتا ہے۔ بہت لیٹ سمجھ میں آئے گا، حقائق سمجھ میں آئیں گے، تھوڑا وقت لگے گا۔ اور شرطیں غلط نہیں ہیں، شرطیں مناظرے میں ریڑھ کی ہڈی ہے۔ جب اتنی کڑی شرطوں کے بعد اتنے تماشے ہوئے، میوٹ کیا گیا، اسکپ کیا گیا، بیٹنگ روم کے اندر سے آؤٹ کیا گیا، لاک کیا گیا، سوچو اگر بغیر شرطوں کے جاتا تو کیا ہوتا؟ پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 ہی منٹ میں اس پوری جماعت خبثہ کو ذلیل و خوار کر دیا۔ کتنی میمز بن رہی، انسٹا وغیرہ پہ چلے جائیے، لوگ دھجیاں اڑا رہے ہیں اور لوگ کیا کیا کمنٹ پڑھ رہے ہیں۔ میں اصل میں میری آئی ڈی پہ 1-2 کمنٹ پڑھتا ہوں تو نروس ہوتا ہوں، تو ایک حضرت نے کہا 1-2 کمنٹ میں آپ اتنے نروس ہو رہے ہیں، بابا اور نجیس العین اور وہ کان صاف کرنے والا اگر کمنٹ پڑھ لے تو ان کو تو دنیا سے کوچ کر جانا چاہیے۔ لوگ اتنا ذلیل کر رہے ہیں کمنٹ میں۔ اور جن لوگوں نے بے سوچے سمجھے حقائق کو گہرائی سے جانے پہچانے کمنٹ کیا، خدارہ وہ ذرا سوچیں کہ کل بروز قیامت اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، فاسق کی خبر پہ تحقیق کرنے کا حکم ہے، اور مومن سے بدگمانی جائز بالکل بھی نہیں ہے۔ اور دوسری بات کہ میں کہیں ڈرا نہیں، کہیں بھاگا نہیں، کچھ ہوا نہیں، الحمدللہ میں اپنے مقام پر بیٹھا ہوا ہوں اور سکون و اطمینان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں۔ اس دن بھی میں گیا تھا اور میں نے جاتے ہی کہا مناظرہ کر، لیکن چالیں چلی گئی، مکاریاں کی گئی اور تقیہ کیا گیا۔ تقیہ کرنا، جھوٹ بولنا ان کے مذہب میں عبادت ہے، اور یہ ڈیجیٹل تقیہ تھا، یہ آن لائن تقیہ تھا، سمجھے؟ اور وہ ان لوگوں نے اپنا مکر دکھایا۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے، ان کے فتنے سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ میری گزارش ہے احباب سے کہ میرا واٹس اپ چینل ہے سنی جمعیت الاحناف کے نام سے، بہت ایزی ہے، آپ کو واٹس اپ میں جانا ہے۔ آپ جو بھی بزنس واٹس اپ ہو، کامن واٹس اپ ہے، اس میں ایک اپڈیٹس آتا ہے۔ دیکھیے اپڈیٹس میں کیمرے کے بازو میں اوپر یہ سرچ کا بٹن آتا ہے، اس میں صرف آپ سنی لکھیں گے تو نیچے سنی جمعیت الاحناف لکھ کر آئے گا، اس پر کلک کیجئے، بیل آئیکن کو دبائیے، فالو کیجئے، اس کی لنک کو سوشل میڈیا پہ شیئر کیجئے۔ اگر یہ نلہ یاری ہم سے مناظرہ نہیں کرتا ہے، یہ بازارو عورت کا بیٹا، تو اس کی جو دلیلیں ہیں کفر شیخین پر وہ ہم ویڈیو دکھا کر پھر اس کا رد کریں گے اور بتائیں گے حقیقت کیا ہے، کس کی تصنیف ہے، کس کے نام سے دکھاتا ہے، عبارت کیا ہے، ترجمہ کیا کرتا ہے، مفہوم کیا ہے، بتاتا کیا ہے، ساری اس کی قلعی انشاءاللہ کھلے گی اور دفاع صحابہ کا یہ کام انشاءاللہ ہمارے چینل سے چلتا رہے گا اور تمام فرقہ باطلہ کا رد ہوتا رہے گا۔
آپ چینل سے جڑیے، یوٹیوب پہ بھی سبسکرائب کیجئے، واٹس ایپ پر بھی فالو کیجئے، اور انشاءاللہ دین و سنیت کا یہ کام ہوتا رہے گا۔ میرے حق میں دعا فرمائیے، میں بھی آپ حضرات کے حق میں دعا کر رہا ہوں۔ اس سلسلے کا یہ میرا آخری ویڈیو ہے، میں ویڈیو اب بھی نہیں بناتا، میں نے پہلے ہی اپنا موقف واضح کیا اور مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے بار بار ویڈیو پر آ کر بیان دینے سے، لیکن میں نے دیکھا 13 تاریخ کے بعد صبح میں کچھ مولویوں کے آرٹیکل مضمون لمبے لمبے، کہ جب ہم نے بات کی اور حقائق بتائے تو کچھ نے رجوع بھی کر لیا اور بہت سو سے میرا رابطہ نہیں ہو پایا۔ عوام نے ان لوگوں کی باتیں سن کر، ان کے میسیجز وغیرہ دیکھ کر عجیب عجیب باتیں کرنے لگے، لوگوں نے کمنٹ کرنا شروع کیا۔ تو میں نے کہا چلیے ایک آخری مرتبہ میں ویڈیو پر آ کر حقائق بتاتا ہوں۔ اب ویڈیو تبھی بنے گی جب حسن اللہ یاری کہے گا کہ میں مفتی کلیم حنفی سے مناظرے کے لیے ان کے لنک پر تیار ہوں، تبھی میں ویڈیو پہ آؤں گا اور اس سے میری ڈیبیٹ ہوگی۔ اور بیچ میں کوئی کتنا اچھلے، کتنا ہی پھدکے، کتنا ہی ناچے، کیسا ہی ہگ ہگ کے پورا محلہ گندا کر دے، اس کو منہ نہیں لگایا جائے گا، جواب نہیں دیا جائے گا۔ جواب کی توقع ہم سے مت رکھیے۔ تمہاری حیثیت ہمارے نگاہ میں اس طرح ہے، ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے نہیں، نظروں سے گرا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین متین پر استقامت عطا فرمائے۔ آج کی اس گفتگو میں ممکن ہے کوئی بات ایسی نکل گئی ہو، دیکھو بہت مرتبہ بولنے میں انسان ہوں، غلطی مجھ سے ہو جاتی ہے۔ جیسے 15 جون کو میں نے ایک ریکارڈنگ ڈالی سیدنا امام حضرت عثمان غنی کے حوالے سے، تو غدیر کے متعلق بیان کرتے ہوئے میں نے کہا کہ جب صحابہ ایک جگہ سے آئے حضور کی بارگاہ میں تو حضرت علی کے لیے ان کے دلوں میں کچھ آپسی بغض و کینہ تھا۔ یہ الفاظ میری زبان سے نکلے اور یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے کہ وہ اہل حق کو رجوع کی توفیق عطا فرماتا۔ باطل لوگ ڈٹ جاتے ہیں، اپنے کفر کو بھی اسلام ثابت کرنے پہ تلتے ہیں۔ جیسے ہی عالم نے مجھے کہا حضرت آپ بولنا یہ چاہتے تھے کہ صحابہ کو حضرت علی سے شکایت تھی جو حضور نے دور کر دی، لیکن آپ نے بغض و کینہ کا لفظ استعمال کیا۔ تو میں نے کہا جی ہاں، صحابہ سے تو خطا اجتہادی ہوتی ہے، بغض و کینے سے تو وہ پاک ہستیاں، ان کے دلوں میں بغض و کینے کی گنجائش نہیں ہے، وہ لفظ میرے نکلے، میں اس سے رجوع کرتا ہوں۔ اور کبھی زندگی میں اس طرح مجھ سے کوئی بات نکل گئی ہو جس سے میرے دین و ایمان پر سنیت پہ حرف آتا ہو، میں اللہ تعالیٰ کے حضور معافی چاہتا ہوں اور اپنے تمام ایسے الفاظ سے رجوع کرتا ہوں۔ مولا تعالیٰ ہمیں حق بولنے، حق پر قائم رہنے، حق پر ڈٹے رہنے، حق پر ہمیں موت عطا فرمائے، اور ہم سب کو اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت پہ استقامت عطا فرمائے۔ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، وما علینا الا البلاغ۔